السلام علیکم۔ لکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ حاضر ہیں جی ہادہ ناول نورالعین مصطفیٰ، قسط نمبر 24۔ اس کمرے میں موجود واحد وجود بستر پر کروٹیں بدل رہا تھا۔ اسے کافی کوشش کے باوجود بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ بند آنکھوں کے سامنے نہ جانے کون سے دھندلے مناظر اپنا قبضہ جمائے ہوئے تھے۔ بالآخر وہ اٹھ بیٹھی اور اپنی نظریں ادھر ادھر دوڑائیں۔ کمرے میں نیم اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ چند لمحوں کے لیے یوں ہی بیٹھی رہی۔ اسے اندھیرے سے وحشت ہونے لگی تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ سوئچ بورڈ پر ہاتھ مارا تو کمرہ پورا روشن ہو گیا۔ بیڈ کے ایک جانب موجود اسٹڈی ٹیبل کی جانب بڑھی۔ اس کے ابرو سکڑے ہوئے تھے، جیسے وہ کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ کرسی گھسیٹ کر وہ میز کے آگے جا بیٹھی، جس پر متعدد چیزیں موجود تھیں۔ وہ ان چیزوں کو دیکھے گئی اور پھر اپنا سر تھام لیا۔ اسے کچھ یاد کیوں نہیں آ رہا تھا؟ اور حاتم کہاں تھا؟ یہ سب لوگ کیوں کہہ رہے تھے کہ حاتم مر گیا؟ یا اللہ! اس کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ وہ اجنبی لڑکی کون تھی اور میں اس حویلی میں کیا کر رہی تھی؟ اس کے دماغ میں سوالوں کا انبار لگا تھا، مگر اسے ایک بھی جواب میسر نہ تھا۔ وہ آخر کس سے پوچھتی کہ حاتم کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اور حمزہ کون تھا؟ دفتن اس کے سر سے درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی۔ اس نے سختی سے اپنی آنکھیں مینچ لیں۔ اسے دھندلاہٹ میں گھرا ایک منظر یاد آیا، جس میں دو مرد ایک دوسرے کے روبرو تھے، جن میں سے ایک مرد نے دوسرے کے سر پر کچھ پہنایا تھا۔ وہ نہ ہی اس جگہ کو پہچان کر پا رہی تھی اور نہ ہی ان مردوں کی۔ اس کا سر درد شدت بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے سختی سے میچی ہوئی اپنی آنکھیں کھولیں، جو کہ شدت ضبط کے باعث سرخ ہو رہی تھیں۔ یکدم وہ بیگ پر تھمی۔ اس کی توجہ میز پر موجود نیلی ڈائری اور قلم کی جانب مبذول ہوئی تھی۔ درد کا احساس پشے پس چلا گیا۔ اس نے جلدی سے ڈائری اٹھائی، مگر اس سے پہلے کہ وہ ڈائری کھولتی، دروازے پر دستک ہوئی اور کوئی اندر داخل ہوا۔ اس نے رخ موڑ کر دیکھا تو عبدالہادی دروازے کے قریب کھڑا تھا۔ عبدالہادی کی نگاہ اس کے چہرے سے ہوتے اس کے ہاتھوں پر پڑی اور یکدم وہ چونکا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ڈائری حافہ کی رازدار تھی۔ اس کی کوئی بھی بات اس ڈائری سے پوشیدہ نہیں تھی۔ وہ بڑھتا آگے ہو کر حافہ کے قریب آیا۔ اب ابھی تک نہیں سوئی؟ اس نے غیر محسوس انداز میں اس کے ہاتھ سے ڈائری تھام کر میز پر رکھی۔ وہ بھی نعیم صاحب کی گفتگو سن کر آ رہا تھا۔ انہوں نے تاکید کی تھی کہ حافہ تناؤ کا شکار نہ ہو۔ وہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ حافہ کو کوئی دماغی جھٹکا ملے اور اس کی طبیعت مزید بگڑ جائے۔ اب نہ جانے اس کا دماغ کسی انکشافات کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتا تھا یا نہیں۔ میں نے سونے کی کوشش کی تھی، مگر نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے کنکھیوں سے نیلے سرورق ڈائری کو دیکھا۔ اٹھے اور سو جائے۔ ہادی؟ وہ لڑکی کون تھی؟ وہ رکا۔ اس نے حافہ کی جانب غور سے دیکھا۔ وہ کس لڑکی کی بات کر رہی تھی؟ کون سی لڑکی؟ حافہ نے اس کی جانب دیکھا اور چند لمحے سوچتی رہی۔ وہ حویلی والی لڑکی؟ ہادی کی آنکھوں میں حیرت در آئی اور پھر چہرے پر تعصب پھیلتا چلا گیا۔ وہ آپ کی دوست حبور آپی ہیں؟ حافہ چونکی تھی۔ اس کے چہرے پر تعجب پھیل گیا۔ میری دوست؟ جہاں تک اسے یاد تھا، اس کی تو کوئی دوست ہی نہیں تھی۔ سب لوگ اس سے دور بھاگتے تھے۔ ہادی نے سر اس بات میں ہلایا۔ وہ میز کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ آپ ان کی بہن کی شادی کے لیے حویلی گئی تھی اور وہاں آپ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اس نے چند باتیں سچ میں مخلوط کی تھیں۔ حافہ دماغ پر زور ڈالے یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور پھر یکدم اس کے سر سے درد کی ایک لہر اٹھی اور پورے جسم میں پھیل گئی۔ اس نے اپنا سر تھاما۔ ہادی نے اسے دیکھا اور تعصب سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ کل اسے ہسپتال لے جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اب یہ دماغ پر زور مت ڈالے، آپ کی طبیعت بگڑ جائے گی۔ حافہ نے سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھا۔ ہادی، مجھے کچھ یاد کیوں نہیں آ رہا؟ درد اس کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ ہادی نے آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ بتاؤ ہادی، حاتم کہاں ہے؟ مجھے اسے دیکھنا ہے۔ آج کل اس کی ہر بات کا اختتام حاتم کے نام سے ہو رہا تھا۔ ہادی کی آنکھوں میں بے بسی کی نمی پھیل گئی۔ وہ حافہ سے نظریں چرا رہا تھا، جس کی نم آنکھوں میں ایک التجا تھی، ایسی التجا جس کے لیے ہادی پوری دنیا سے لڑ سکتا تھا، مگر یہاں مقابل دنیا نہیں بلکہ تقدیر تھی۔ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ حقیقت کو تسلیم کر لیں۔ آپ سچ کو نہیں مانیں گی تو آپ کو مزید تکلیف ہوگی۔ پلیز خود کو تکلیف مت دیں۔ مان لیں کہ اس کی آواز رندھی ہوئی تھی۔ حافہ کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا مان لوں ہادی؟ یہ مان لوں کہ حاتم مر گیا ہے؟ ہادی نگاہیں جھکائے کھڑا تھا۔ ہادی، اسے ڈھونڈو۔ وہ مرا نہیں ہے بلکہ کھو گیا ہے۔ وہ کہیں کھو گیا ہے۔ اس کی آواز بلند تھی۔ ہادی نے دھیرے سے اپنا سر اٹھایا اور پھر حافہ کی جانب دیکھا۔ اپیا، میں نے ان کا جنازہ پڑھا ہے۔ آپ نے ان کی میت دیکھی؟ آپ ایسا کیسے کہہ سکتی ہیں؟ اس کے مدھم آواز پر حافہ نے سختی سے اپنی آنکھیں مینچ لیں۔
اس کا وجود کپ کپانے لگا تھا۔ ہادی، وہ کوئی اور تھا۔ وہ اپنے ہاتھ جھلاتے ہوئے کہہ رہی تھی، اپیا وہ حاتم بھائی کی میت تھی۔ حافظ 2 قدم نزدیک آئے۔ حاتم کی میت کو مت کہو، وہ حاتم نہیں تھا، حاتم زندہ ہے۔ اس کے سخت انداز پر ہاتھی گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ آپ پرسکون ہو جائیں، لمبے لمبے سانس بھرے۔ اس نے حافظ کی آنکھوں میں دیکھا جو شدت گریہ کے باعث سرخ پڑ چکی تھی۔ حافظ سے دیکھتی رہی اور پھر وہ زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی صورت زمین پر گر کر بے مول ہو رہے تھے۔ ہادی بھی نم آنکھوں کے ساتھ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ مجھے کہیں سے حاتم لا دو، وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ ہادی نے آگے بڑھتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ میرا تھا ہادی، پوری دنیا میں صرف وہی میرا تھا۔ میرا گھر بکھر گیا ہادی، وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ کیوں؟ وہ چلا رہی تھی۔ اس کی ہر پکار سے اٹھتے درد کو ہادی اپنے سینے میں قید کرتا محسوس کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بھی خاموش آنسو بہنے لگے۔ مگر وہ مرا نہیں ہے، وہ زندہ ہے۔ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ ہادی کے پیچھے کو ہٹا اور حافظ کی جانب دیکھا۔ اپیا، آپ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ دل کی نہیں ماننی چاہیے، یہ بہت خوار کرتا ہے، وہ مدھم لہجے میں بولا تو حافظ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ہادی، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ ہادی نے گہرا سانس بھرا اور اسے کندھوں سے تھام کر کھڑا کیا۔ سو جائیں، کافی رات ہو گئی ہے۔ اس میں حافظ کو اس حالت میں دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ اسے وہیں چھوڑتا دروازے کی جانب بڑھا مگر چوکھٹ پر ہی رک گیا۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کو گھر کے سارے افراد مکمل طور پر یاد ہیں، اس لیے بابا کو تکلیف دے کر خود کو اذیت مت پہنچائیں۔ اس کے مدھم سے اطراف پر حافظ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، چہرے کی رنگت سفید پڑ گئی۔ اس نے ہادی کی پشت کو دیکھتے بروقت خود کو سنبھالا۔ ہادی اس کے جواب کے انتظار میں تھا۔ وہ میرے بابا نہیں ہیں۔ ہادی کے چہرے پر خفیف سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اگر آپ کے ایسا کرنے سے انہیں احساس ہو جائے گی کہ آپ ان کی بیٹی ہیں تو ایسا کر کے دیکھ لیجیے، شاید آپ کامیاب ہو جائیں۔ وہ دھیرے سے کہتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے کمرے کے وسط میں حافظ ششتر سی کھڑی تھی۔ اندھیرے میں ڈوبی سڑک کے کنارے 2 وجود ایک گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑے تھے۔ رات کے اندھیرے میں وہ دونوں کسی عکس کی مانند محسوس ہو رہے تھے۔ فضا میں ایک پرسرار لہر پھیلی ہوئی تھی جس نے ان دونوں کو اپنی لپیٹ میں رکھ رکھا تھا۔ کیا وہ انسان تھے؟ اپنے جسم کی ساخت سے تو انسان ہی معلوم ہو رہے تھے۔ وہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس کی آواز میں گہری اداسی تھی۔ دوسرے وجود کے چہرے پر حزن پھیلا تھا جو کہ اندھیرے کے پیچھے چھپ چکا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ بھی باقی کی طرح سب حقیقت کو تسلیم کر لیں گی۔ اس کے مدھم لہجے پر ساتھ کھڑے وجود نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور پھر ہلکا سا ہنکارا بھرا۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ کافی دیر بعد پھر سے ایک آواز گونجی، وہی جو حاتم کرتا ہے، ہلکا سا سرسراہٹ زدہ لہجہ۔ دوست وہ ہوتا ہے جو دوست کی غیر موجودگی میں اس کے ادھورے کام کو مکمل کرے۔ اور فضاؤں نے اس وقت سرگوشی کی کہ حاتم عبد الرحمن ایسے دوستوں کے معاملے میں بہت خوش نصیب تھا۔ اگلے 20 منٹ ان دونوں میں سے ایک کی سرگوشی نما آواز نکلی۔ دوسرا وجود جیسے جیسے سنتا جا رہا تھا اس کی آنکھیں حیرت کے باعث پھیلتی جا رہی تھی۔ وہ خاموش ہوا تو اس کے چہرے پر ایک شاطرانہ مسکراہٹ تھی، ایسی مسکان جو کسی اچھے کام کے ساتھ ہرگز مشروط نہیں تھی۔ دوسرا وجود ابھی بھی حیرت میں گم تھا۔ تمہارا دماغ درست ہے؟ وہ دبا دبا سا چیخا۔ دوسرے وجود کا اطمینان قابل دید تھا۔ وہ جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اپنی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ بالکل، مسکراتا لہجہ۔ مگر اس کی بات کاٹ دی گئی۔ اگر مگر کچھ نہیں، دفتن وہ سیدھا ہوا۔ اب مجھے جانا ہوگا تو مجھے ساری خبریں پہنچاتے رہنا۔ اس کے عجلت بھرے انداز پر دوسرا وجود گاڑی پر سے ہٹا۔ یہ بہت مشکل کام ہے۔ گاڑی کا دروازہ وہ کھولتا وجود رکا اور ابرو اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے حاتم نے آسان کام سکھایا بھی نہیں ہے۔ وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے تو کیا ہوا؟ اس کی سیکھ تو ہے۔ جملے کے آخر میں اس کے لہجے میں ہلکی سی نمی کھلی تھی۔ چند لمحوں بعد اس کی گاڑی سڑک پر فراٹے بھر رہی تھی جبکہ دوسرا وجود اس گاڑی کو اپنی نظروں سے اوجھل ہوتا دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں آج پہلی اور باہر مل رہے تھے۔ کسے معلوم تھا کہ یہ آخری ملاقات بدل جائے گی۔ یہ یونیورسٹی کے کچھ فاصلے پر موجود ایک پارک کا منظر تھا۔ موسم آج کل کافی اب خوشگوار رہنے لگا تھا اور ایسے ہی خوشگوار موسم میں وہ دونوں پارک میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ چونکہ صبح کا وقت تھا اس لیے اس کی رش نہیں تھا۔ حائد نے حبور کو یہاں بلایا تھا اور حبور نے کافی پرسپرش کے بعد رضامندی دے دی تھی۔ اس وقت حائد کے ساتھ چلتے حبور کو خاصی جھجک محسوس ہو رہی تھی جس کا حائد کو بخوبی اندازہ تھا۔ وہ مسکراہٹ دبائے حبور کو دیکھ رہا تھا۔ حبور اس سے مسلسل نظریں چرا رہی تھی۔ یکدم حائد کہکہا لگا کر ہنس دیا۔ حبور نے چونک کر اس کی جانب رخ پھیرا جو گردن پیچھے کی جانب پھینکے ہنستا جا رہا تھا۔ ہنسنے کے باعث اس کا چہرہ ہلکا سا سرخ پڑا۔
حبور یکسوئی سے اسے دیکھے گئی۔ خود پر حبور کی نظروں کا ارتکاز پا کر اس نے اپنی مشکل سے مسکراہٹ ضبط کی اور چہرے پر مصنوعی سنجیدگی جما لی۔ اس کے بدلتے تاثرات پر حبور نے خفت کے ساتھ دوسری جانب رخ موڑ لیا۔ اس وقت وہ دونوں دماغ کے سبھی وسوسوں سے لاپرواہ تھے۔ حائد ہلکی سی گردن موڑے حبور کو دیکھ رہا تھا۔ آئس بلو رنگ کے لباس میں حبور کا دراز سراپا نمایاں تھا۔ کیا حائد کو نہیں معلوم تھا کہ حبور یہ رنگ کیوں پہن کر آئی تھی؟ وہ سفید رنگ کا دوپٹہ اوڑھے ہوئے تھے جس سے چھلکتی سنہری لٹیں اس کے جاذب نظر چہرے پر گر رہی تھیں۔ اس کا چہرہ سورج کی مدھم کرنوں کی روشنی میں دمک رہا تھا۔ حائد کو ہر زاویے کے ساتھ اس کی فندقی آنکھوں کا رنگ تبدیل ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ کبھی یوں لگتا کہ سبز کا تناسب گہرا ہو گیا تو کبھی بھورا رنگ سبقت لے جاتا ہے۔ سورج کی کرنوں میں اس کی آنکھیں یوں معلوم ہو رہی تھی کہ گویا شہد میں سبز دھاریاں بہہ رہی ہوں۔ وہ نہر فرصت سے اس کی آنکھوں کے بدلتے رنگ کو دیکھ رہا تھا اور حبور کی محویت پا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ I've lost my heart in your eyes، حائد نے جذب کے ساتھ یہ سرگوشی ادا کی تھی، جبکہ حبور چند لمحے اسے دیکھتی رہی اور پھر اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ ان کے درمیان ایک پرسکون خاموشی کی تہ چائی تھی۔ یکدم اس خاموشی کا حبور کی آواز نے توڑا۔ آپ مجھے چھوڑ تو نہیں دیں گے؟ پارک میں ایک دوسرے کے ساتھ چلتے وہ دونوں مکمل لگ رہے تھے۔ حبور کے لہجے میں ایک ڈر تھا۔ حائد تھما اور پھر گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ مجھ پر یقین رکھو۔ اس ایک جملے پر حبور مسکرا اٹھی، یہ جانے بغیر کہ حائد نے کس معاملے میں اس پر یقین رکھنے کو کہا تھا۔ وہ تو اس کے باتوں کا اپنی مرضی کے مطابق جواب دے رہا تھا۔ ہاں حائد، آپ مجھے بھول جائیں گے؟ ایک اور اندیشہ۔ حائد نے لمحے بھر کو چپ سادھ لی۔ کیف انساک، ہلکی سی سرگوشی میں جواب دیا گیا۔ حبور کو حائد کی سرگوشی سمجھ نہیں آئی۔ دفعتاً حائد کو ایک جانب دو بینچ دکھائی دیے، وہ جو بالکل ایک دوسرے کے سامنے موجود تھے اور درمیان میں فاصلہ تھا۔ حائد نے حبور کو اشارہ کیا تو اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ تمہیں مجھ سے محبت کیوں ہے؟ حائد نے تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر اسے اپنے سامنے بیٹھی حبور سے استفسار کیا۔ اس کے لہجے میں تجسس تھا۔ اس کے سوال پر وہ مسکرا دی۔ پتہ نہیں، شاید محبت کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی، یہ تو بس ہو جاتی ہے۔ حبور کی بات پر حائد نے کہا لگایا۔ حبور نے خفا نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ کیوں، آپ کو نہیں ہے؟ حائد کا کہا تھما اور اس نے حبور کی جانب دیکھا۔ اس کی فندقی آنکھوں سے ناراضگی جھلکنے لگی۔ حائد نے گہرا سانس بھرا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے جدائی کا عالم دینے والا تھا، اس لیے وہ اسے مزید کوئی امید تھمانا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے پھر سے لبوں پر کفل جما لیا۔ یکدم حبور کے دماغ میں ایک اور سوال امڑ آیا۔ آپ یونان کب جا رہے ہیں؟ حائد نے مشکل ٹل جانے پر شکر کا سانس بھرا اور پھر حبور کی جانب متوجہ ہوا۔ کچھ مہینوں تک۔ حبور نے تائید میں سر ہلایا۔ واپس کب تک آئیں گے؟ اگلا سوال تیار تھا۔ اس کے سوال مشکل ہوتے جا رہے تھے۔ حائد مسکرا کر رہ گیا۔ اس سوال کا جواب تو اسے بھی معلوم نہیں تھا۔ پتہ نہیں، خیر تمہیں ایک بات بتاؤں؟ اس نے حبور کا دھیان بھٹکانے کے لیے موضوع تبدیل کرنا بہتر سمجھا۔ اس کے سوال پر حبور نے سر کو جنبش دی۔ میں حسس ہوں؟ اس کی بات پر حبور کی آنکھوں میں حیرت در آئی۔ حبور کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی۔ حائد کو یکدم تسکین کا گوشہ محسوس ہوا۔ اس نے حبور کو یہ بتا دیا تھا کہ وہ بے وفا تھا۔ اس نے اخلاق سے گری ہوئی حرکت کی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اس کے جانے کے بعد حبور اس سے نفرت کرے گی۔ کون حسس؟ اس کی حیرت میں ڈوبی آواز گونجی۔ حائد مسکرایا۔ وہ اسے اپنی سچائی بتا چکا تھا۔ اس نے بے ساختہ حبور کی آنکھوں کی جانب دیکھا۔ یہ آنکھیں اس سے نفرت کرتے ہوئے کیسی لگیں گی؟ یہ تو تم خود ہی تلاش کر لینا۔ حبور کے چہرے پر الجھن پھیل گئی۔ اس نے اپنا سر جھٹک دیا۔ کچھ کھاؤ گی؟ حبور نے اسے دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ حائد خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ سردار، میری بات سنیں۔ حمزہ جو باغ میں سے گزرتا مردان خانے کی جانب بڑھ رہا تھا، اس کی پکار پر رکا اور اپنی آنکھیں گھمائیں۔ اس نے اپنا رخ پکارنے والے کی جانب نہیں بدلا تھا۔ ہیرا، جلدی کہو، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اس کے لہجے سے ناگواری جھلک رہی تھی۔ ہیرا حمزہ کو دیکھتے بے اختیار اس کی جانب آئی۔ وہ آہستگی سے قدم اٹھاتی اس کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ کیا آپ اس لڑکی سے سچ میں محبت کرتے ہیں؟ وہ اس کی نظریں حمزہ کے چہرے پر مرکوز تھیں، جبکہ حمزہ نے اس پر ایک نگاہ بھی ڈالنا ضروری نہ جانا۔ اس کے سوال پر حمزہ کے تنے ہوئے اعصاب اچانک سے ڈھیلے پڑے تھے۔ ہیرا نے غور سے اس کے تاثرات دیکھے۔ وہ دیدہ زیب تھا اور اس کی جاذبیت میں بھی ایک روب تھا۔ جب میں نے پورے گاؤں کے سامنے یہ بات کہی تھی، تب تمہیں تشفی نہیں ہوئی؟ اس نے ہلکی سی گردن موڑ کر اس کا دیکھا۔ ہیرا کی اٹھی گردن ہلکی سی جھکی۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی پھیل گئی تھی۔
حمزہ چند لمحے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھتا رہا اور پھر رخ بدل دیا۔ تمہیں کچھ اور کہنا ہے؟ اس کے ترش لہجے میں ناگواری نمایاں تھی۔ سردار، میں آپ سے، وہ اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے اظہار کرنے لگی تھی۔ حمزہ ناپسندیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سردار، میں آپ سے اس کے دوبارہ اپنے لب کھولے۔ وہ اپنی بات مکمل کرنے والی تھی کہ حمزہ 2 قدم نزدیک آیا۔ الفاظ مکان کی طور پر اس کے لبوں پر جم گئے۔ اسے اپنے نزدیک کھڑا پا کر ہیرا نے اپنی نگاہیں جھکا دی۔ ہمارے خاندان کی لڑکیاں اس قدر بے باک کب سے ہو گئیں کہ یوں سرعام اپنے جذبات کا اظہار کرنے لگے؟ اس کے لہجے میں ایک کاٹ تھی۔ ہیرا کا چہرہ سبکی کے باعث سرخ پڑ گیا۔ سردار، میں آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ اس کے لہجے میں ایک شدت تھی، آنکھوں میں آنسو پھیلنے لگے تھے۔ حمزہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر 2 قدم پیچھے ہٹ کر اپنے سینے کے گرد بازو لپیٹ لیے۔ کچھ بھی؟ وہ ابرو اٹھائے پوچھ رہا تھا۔ ہیرا نے جھلکی پلکیں اٹھائیں اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ حمزہ کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے ستائش پھیل گئی۔ تو حویلی کے کنویں میں کود جاؤ۔ اس کا لہجہ انتہائی شفاف تھا۔ ہیرا اسے دیکھتی رہی۔ اس قدر بے اتنائی پر اس کی آنکھوں میں آنسو جھلک اٹھے۔ میں کود جاؤں گی؟ حمزہ نے اپنے کندھے اچکا دیے۔ کودتی ہے تو کود جائے۔ کود جاؤ۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے دوسری جانب بڑھا۔ وہ ابھی 2 قدم آگے بڑھا تھا کہ ایک دم وہ رکا، رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ جو بھی کرو مگر حافہ کو نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ وہ انگشت شہادت اٹھائے سخت لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ہیرا کا جی چاہا وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ آپ اس کا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اس کی آواز رندھی ہوئی تھی۔ تم کون ہوتی ہو مجھے یہ بتانے والے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں؟ اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ ہیرا پھر سے اپنی نگاہیں جھکا گئی۔ سردار، آپ کی وجہ سے اس کی طبیعت مزید بگڑ سکتی ہے۔ اسے حافہ سے کوئی ہمدردی نہیں تھی مگر وہ حافہ کے لیے حمزہ کو خوار ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ تم حافہ اور میرے معاملات سے دور رہو۔ وہ درستی سے کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ ہیرا اس کی پشت دیکھتی رہی اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی حبور نے یہ منظر تعاسف کے ساتھ دیکھا تھا۔ وہ کچھ دن قبل ہی حویلی لوٹی تھی۔ دفتن وہ چونکی۔ ہیرا حویلی کے پچھلے حصے میں کیا کرنے جا رہی تھی؟ وہ ابرو سکیڑے ہیرا کو دیکھے گئی۔ یکبیک اس کے دماغ میں کوندا لپکا۔ وہ کمرے کی جانب بڑھی۔ چند لمحوں بعد وہ بھاگتے حویلی کے سینے اتر رہی تھی۔ وہاں بیٹھے لوگوں کی جانب دھیان دیے بغیر وہ بھاگنے کے سے انداز میں حویلی سے باہر نکلی اور پچھلے حصے کی جانب بڑھی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ وہ مسلسل اپنے اندیشے کی غلط ثابت ہونے کی دعا مانگ رہی تھی۔ وہ حویلی کے پچھلے حصے میں کھڑی ادھر ادھر نگاہیں دوڑانے لگی۔ اس حصے میں درختوں کی فراوانی تھی۔ صفائی کرنے کے باوجود بھی یہاں جنگل کا سا گھما ہوتا تھا۔ وہ درختوں کے درمیان سے گزرتی ہیرا کو تلاش کرنے لگی۔ پھر وہ درختوں کے جھرمٹ کے عین وسط میں موجود کنویں کی جانب بڑھی۔ دور سے اسے ہیرا کنویں کے پاس کھڑی دکھائی دی۔ ہیرا! حبور کی پکار پر وہ چونکی۔ وہ جو وہاں کھڑی کنویں کی گہرائی ماپ رہی تھی پیچھے ہٹی اور رخ موڑ کر حبور کو دیکھا، جو اسے کچھ فاصلے پر کھڑی لمبے لمبے سانس بھر کر اپنے تنفس کو درست کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ ہیرا اسے خاموشی سے دیکھتی رہی۔ میں نے پوچھا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اب کی بات اس کا لہجہ انداز سخت تھا۔ سردار نے کہا کہ کنویں میں کود جاؤ۔ اس نے کنویں کی جانب اشارہ کرتے کہا تو حبور کا جی چاہا ہیرا سمیت اس سردار کو بھی کنویں میں پھینک دے۔ سردار کی چمچی! اس نے بمشکل اپنے غصے پر قابو پایا۔ حمزہ جو کہے گا تم وہ کرو گی؟ وہ ناگواری سے گویا ہوئے۔ ہیرا کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی اور ساتھ ہی اس بات میں سر ہلایا۔ حبور نے اسے پاگل کا لقب دیا تھا۔ یکدم ہیرا کے چہرے پر ناگواری پھیلی اور اس نے تند نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ سردار ہیں، ادب سے نام لیا کرو۔ اس کے لہجے میں پہلے والا تنفر امڑ آیا تھا۔ حبور نے تعصب سے سر ہلاتے اسے دیکھا۔ سردار حافہ کے پیچھے پاگل اور یہ ہیرا اس سردار کے پیچھے پاگل۔ یا اللہ، میں کہاں جاؤں؟ اس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے دہائی دی۔ چلیے محترمہ، حویلی چلتے ہیں ورنہ کچھ دیر تک یہاں پوری حویلی اکٹھی ہو جائے گی۔ وہ جس انداز میں یہاں پر بھاگتی ہوئی آئی تھی اسے یقین تھا کہ کچھ دیر تک سبھی لوگ یہاں پر پہنچ جائیں گے۔ ہیرا نے غصے سے اسے دیکھا جو اس کی امر میں مخل ہوئی تھی۔ تم! اس سے پہلے وہ کچھ کہتی بابا حضور، اسفند شاہ، رخسانہ بیگم، بہت سے ملازمین اس جانب آتے دکھائی دے۔ حبور نے گہرا سانس بھرتے ان کی جانب دیکھا۔ دیکھ لو یہاں کیا ہو رہا ہے؟ حبور نے اپنے سر پر دوپٹہ درست کیا اور اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجا کر ادھر ادھر دیکھا۔ بابا حضور، یہاں تو کچھ نہیں ہو رہا۔ اس نے ارد گرد اشارہ کیا۔ بابا حضور نے نفی میں سر ہلایا۔ حبور بیٹا، آپ لوگ یہاں پر کیا کر رہے تھے؟ رخسانہ بیگم 2 قدم نزدیک آئی۔ ان کے لہجے کی چاشنی پھوٹ رہی تھی۔ حبور نے آنکھیں گھمائی۔ ممانی حضور، آپ کی ہیرا کو سردار صاحب نے ایک حکم دیا تھا اور وہ اس قدر تابعدار ہے کہ اسے پورا کرنے یہاں چلی آئی۔
ان سب کے چہروں پر حیرانی پھیل گئی، جبکہ حبور کو ہیرا کے چہرے پر ہلکا سا ڈر دکھائی دیا۔ کیسا حکم حبور بیٹا؟ آپ کے بعد اسفند شاہ آگے بڑھے۔ ماموں حضور، یہ تو آپ کو ہیرا ہی بتائے گی، ہے نا ہیرا؟ اس نے سوالیہ انداز میں کہتے ہوئے ہیرا کی جانب دیکھا۔ ہیرا اپنی نظریں جھکا گئی۔ حبور رخسانہ بیگم کی جانب بڑھی اور ان کی جانب ہلکا سا جھکی۔ پہلی فرصت میں اپنی بیٹی کا کسی ماہر نفسیات سے علاج کروائیں۔ پھر بابا حضور کی جانب بڑھی۔ چلیے بابا حضور، اندر چلتے ہیں۔ وہ کسی کی جانب دیکھے بغیر حویلی کی جانب بڑھ گئی۔ بابا حضور نے ایک نگاہ ہیرا پر ڈالی اور پھر وہ بھی وہاں سے چلے گئے۔ آہستہ آہستہ سبھی لوگ وہاں سے جاتے رہے۔ آخر میں ہیرا اور رخسانہ بیگم موجود تھیں۔ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ رخسانہ بیگم کا لہجہ تبدیل ہو گیا۔ وہ سختی سے اس سے باز پرس کر رہی تھی۔ کچھ بھی نہیں، میں تو یہاں کنواں دیکھنے آئی تھی۔ اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہ کنویں کی جانب دیکھتی کہہ رہی تھی۔ رخسانہ بیگم آگے بڑھی اور اس کے بازو کو اپنے سخت گرفت میں لیا۔ میں یہاں کوئی تماشا نہیں کرنا چاہتی، اس لیے اپنے حواسوں کو قابو میں رکھو۔ چلو۔ ہیرا نے پرشکوہ نگاہ سے ان کی جانب دیکھا تو اسے حویلی چلنے کا کہہ رہی تھی۔ وہ طوراً کرن ان کے ساتھ حویلی کی جانب بڑھ گئی۔ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ حافظ ابھی دوائیاں لے کر اندر آئی تھی۔ انہوں نے اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے ہادی سے سوال کیا۔ انہیں حمزہ کی کسی بات پر کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ حمزہ نے ٹھیک کہا تھا۔ انہیں صدمے کی وجہ سے ڈسوشیٹیو ہمنیچیا ہو گیا ہے۔ وہ اپنی یادداشت کا ایک حصہ کھو چکی ہیں۔ اس کی نظریں بھی حافظ کے کمرے کے بند دروازے پر مرکوز تھیں۔ ڈاکٹر کے مطابق فکر کی کوئی بات نہیں ہے، ایک عمل ہے جو دماغ اپنے آپ کو صدمے سے بچانے کے لیے اختیار کرتا ہے۔ جیسے ہی دماغ صدمے کو قبول کرنے کی حالت میں آ جائے گا، ان کی یادداشت واپس آ جائے گی۔ وہ خاموش ہوا تو نعیم صاحب نے اسبات میں سر ہلایا۔ کچھ لمحے ان دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی۔ پھر نعیم صاحب کی مدھم آواز گونجی۔ ایسا کیسے ممکن ہے کہ تم اسے یاد رہو؟ وہ رکے۔ مگر میں نہیں۔ وہ چند لمحوں کے لیے ان کی جانب دیکھتا رہا۔ شاید ان کا دماغ آپ کو یاد نہیں رکھنا چاہتا۔ اس کی بات پر نعیم صاحب کے چہرے کے آگے ایک سایہ گزرا۔ وہ اسے دیکھتے رہ گئے۔ ان کو آپ کی ضرورت ہے۔ اپنی نفرت کو ایک طرف رکھ کر سوچیں، کیا آپ کو اپنی بیٹی کے لیے کبھی برا محسوس ہو رہا ہے؟ وہ مدھم لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اس کے الفاظ انہیں ملامت کر رہے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ ان کی نفرت کا وجود کمزور پڑتا جا رہا ہے، اس لیے بار بار اس پر ضربیں لگاتا جا رہا تھا کہ ضرب پر تو وہ نفرت کا بت ٹوٹ جائے گا۔ رضیہ بیگم صوفیہ بیگم کے ساتھ ان کے کمرے میں حاتم کے بچپن کی تصاویر دیکھ رہی تھی۔ ہادی چل پر انہیں دیکھتا اور پھر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ پیچھے نعیم صاحب کے چہرے پر مخمصہ کے آثار تھے۔ ایک جانب جی چاہ رہا تھا کہ حافظ کے پاس چلے جائیں اور دوسری جانب دماغ اپنی ہی منطق لیے بیٹھا تھا۔ جس بیٹی سے آج تک شفقت کا اظہار نہیں کیا، اس سے اب کیسے اپنائیت برتی جائے؟ آخرکار پہلی دفعہ دل غالب آ گیا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے حافظ کے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ اپنے کمرے کی کھڑکی سے دکھائی دیتے اس منظر نے ہادی کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلا دی تھی۔ حافظ کے کمرے کے دروازے پر ابتسادہ نعیم صاحب نے ہلکی سی دستک دی اور اندر داخل ہو گئے۔ یہ دستک صرف دروازے پر نہیں ہوئی تھی، بلکہ ان کے دل پر بھی ہوئی تھی۔ حافظ الماری کے پاس کھڑی تھی، ان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ انہیں دیکھ کر اس کے چہرے پر الجھن کے آثار چھا گئے، جو نعیم صاحب کی نظروں سے مخفی نہیں رہ سکے تھے۔ نعیم صاحب نے اس کی پلنگ پر بیٹھ کر اسے اپنے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ حافظ مزید کشمکش کا شکار ہوئی اور الماری میں کپڑے رکھ کر پلٹی اور ان کے پاس جا بیٹھی۔ نعیم صاحب اپنے جوتوں پر نظریں جمائے بیٹھے تھے۔ دفعتاً انہوں نے اپنا گلا کھنکارا۔ مجھے عورتوں سے بہت نفرت تھی، وجہ تم نہیں تھی، بلکہ کوئی اور تھی، انہوں نے مدھم آواز میں کہنا شروع کیا۔ حافظ خاموشی سے انہیں سن رہی تھی۔ 40 سال پہلے میرے والد کا انتقال ہوا تھا۔ میری اس وقت عمر 25 برس تھی اور صوفیہ مجھ سے 5 سال چھوٹی تھی۔ والد کے انتقال کے بعد اس کی ہر جائز خواہش پوری کی۔ وہ میرے لیے میری بہن نہیں، میری بیٹی بن گئی تھی۔ اماں اس کی شادی کرنا چاہتی تھی، مگر وہ آگے پڑھنا چاہتی تھی۔ میں نے اماں سے جھگڑ کر اسے یونیورسٹی میں داخل کروا دیا اور پھر وہی ہوا جس کا اماں کو ڈر تھا۔ انہوں نے گہرا سانس بھرا اور پھر سے ماضی میں غوطہ زن ہو گئے۔ شاہ خاندان کے اکلوتے وارث کو ایک غریب لڑکی بھاگ گئی۔ اس لمحے حافظ کے دماغ میں چھپاکا ہوا۔ کچھ ایسا ہی جملہ کسی اور نے بھی کہا تھا، مگر اس پر اس نے اپنی سوچوں کو جھٹکتے ہوئے اپنی توجہ نعیم جہاں صاحب کی جانب مرکوز کی۔ خود اس کا رشتہ لے کر آیا تھا، مگر اس کے خاندان سے کوئی نہیں آیا۔ صوفیہ کا دل بھی اس کی جانب مائل ہونے لگا تھا۔ اس نے صوفیہ کی خوشی کو دیکھتے ہوئے شرط رکھی میں نے کہ اگر اس کے خاندان والے رشتہ مانگیں گے تو میں خوشی سے صوفیہ کو اس کے ساتھ رخصت کر دوں گا۔ وہ سانس لینے کو رکے۔ حافظ ان کی باتیں غور سے سن رہی تھی۔ اس لڑکے کا خاندان نہیں مانا، میں نے صوفیہ کو کسی اور کے ساتھ رشتہ طے کر دیا، مگر صوفیہ عبد الرحمن کے لیے اپنی ماں سے لڑ پڑی اور بالآخر صوفیہ نے کسی نہ کسی طرح اماں کو راضی کر لیا۔
अम्मा ने मेरी गैर मौजूदगी में इन दोनों का निकाह करवा दिया। मैं इस बात के लिए इन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। इन दोनों की रुखसती में अभी मैं शामिल नहीं था। मुझे जब ये बात मालूम हुई तो मैंने सूफिया पर इस घर के दरवाजे बंद कर दिए और मुझे औरत ज़ात से नफ़रत हो गई। हाफ़ा इन्हें गौर से देख रही थी। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ 2 औरतें थीं, एक मेरी बहन और दूसरी मेरी माँ, और इन दोनों ने ही मुझे धोखा दिया। मगर मैं इन दोनों से ही नफ़रत नहीं कर पाया। इन दोनों के अलावा मुझे दुनिया की हर औरत से नफ़रत हो गई। उन्होंने हल्की गर्दन मोड़कर उसे देखा। तुम्हारी माँ मेरी खालाज़ाद थी और हमारी मंगनी बचपन से तय थी। मैंने उससे शादी से भी इनकार कर दिया था, मगर अम्मा की धमकी के आगे मैं फिर से मजबूर हो गया। उन्होंने खुदकुशी की धमकी देकर मुझे रजामंद कर लिया। इस तरह मेरी और तुम्हारी माँ की शादी हो गई। वो इसे अपनी ज़िंदगी के अहम पहलू से आगाह कर रहे थे, जिसके मुतालिक सूफिया बेगम और रसिया बेगम के अलावा किसी को मालूम नहीं था। फिर जब तुम पैदा हुई तो उसी दिन हमारे स्टोर में आग लग गई। इसके बाद मुझे काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। मुझे लगा कि तुम्हारे कदम मलून हैं। मैं तुमसे नफ़रत करने लगा। मेरे अंदर औरतों के लिए नफ़रत अभी भी अपने पंजे गाड़े हुए थी, और अम्मा को पोता चाहिए था, इसलिए वो तुमसे दूर रहती थी। हाफा की आंखें नम हो गईं। तो क्या वो वाकई में मनहूस थी? फिर 2 साल बाद हमना पैदा हुई। वो छोटी सी गुड़िया मुझे इस कदर प्यारी लगी कि मेरी नफ़रत अपना दम तोड़ने लगी। मगर जब जब तुम मेरे सामने आती तब तब मुझे सूफिया की याद आती थी। मुझे उससे कभी नफ़रत नहीं हुई थी, मगर जब जब तुम्हें देखता मेरे अंदर जैसे अंगारा दहकने लगता था। इसे मैंने हमेशा तुम्हें खुद से दूर रखा और तुम्हारे साथ बुला सलूक रखा। मेरा देखी देखी ख़ानदान के सभी लोग तुम्हें मलून समझने लगे। फिर जब मैं कुछ बुरा होता हमेशा तुम्हें इल्ज़ाम दे जाता। आंसू हाफा के रुखसार पर बहे जा रहे थे। जैसे जैसे तुम बड़ी होती गई मेरी नफ़रत तुमसे कम हो गई, मगर एक सर्द मोहरी की दीवार कायम रही, जिसे पार करना मैंने कभी ज़रूरी नहीं समझा। फिर मेरी पुरसकून ज़िंदगी में एकदम पत्थर फेंका गया। अब्दुर्रहमान को मार दिया गया और सूफी अपने बेटे के साथ वापस लौट आई। उसने मुझसे गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगी और मैंने उसे माफ़ कर दिया। उन्होंने अपना रुख हाफा की जानिब मोड़ा और अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। हाफा आंसुओं से भरी आंखों से उन्हें देखती रही। मुझे माफ़ कर दो। इन्हें यूं हाथ जोड़े देखकर हाफा फूट फूट कर रो दी। इसका जी चाहा कि वो उनसे अपने बचपन का हिसाब मांगे, जिससे इनकी नफ़रत खा गई। क्या वो वक्त कभी वापस आ सकता था? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसकी ज़िंदगी के इतने अहम साल इनकी नफ़रत की नज़र हो गए। उसने अपना बचपन खो दिया था, अपना एतमाद खो दिया। उसने उनकी वजह से लोगों की नफ़रत झेली और अब इतने सालों बाद वो इनसे माफ़ी मांग रहे थे। मैं उन्हें कैसे माफ़ कर देती? इसका दिल इतना बड़ा नहीं था। मुझे माफ़ कर दो हाफा। हाफा ने अपने आंसू साफ किए। हमना को ले आए। वो काफ़ी देर बाद मध्यम आवाज़ में बोले तो नईम साहब चौंक उठे, फिर सीधे हो बैठे। ठीक है, मैं हादी को भेजता हूँ। हाफा ने नफ़ी में सर हिलाया। आपने इस घर पर उसके दरवाजे बंद किए थे, आप ही खोलेंगे। उसे अपने साथ साथ ले आए। वो नज़रें झुकाए मजबूत लहजे में कह रही थी, तुमने मुझे माफ़ कर दिया। अभी मुझे ये सब समझने में वक्त चाहिए। नईम साहब इस बात में सर हिलाते हुए खड़े हो गए। वो जानते थे कि इनकी गलती इस कदर छोटी नहीं थी कि इन्हें फौरी तौर पर माफ़ी मिल जाती, मगर इनके दिल में इत्मीनान उतर आया। यूँ लग रहा था जैसे कंधों पर से बहुत वज़नी बोझ उतर गया था। उन्होंने मुस्कुराकर हाफा के झुके सर पर हाथ रखा। ज़्यादा देर न करना। इनके नरम लहजे पर हाफा की आंखों से आंसू छलक उठे। वो कुछ देर तक वहीं खड़े रहे, फिर कमरे से बाहर निकल गए। अब इन्हें अपनी दूसरी बेटी को मनाना था। वो जानते थे कि हाफा इन्हें माफ़ कर देगी, बस उसे कुछ वक्त दरकार था। अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करने के बाद हाफा दरवाजे के साथ लगकर फूट फूट कर रो दी थी। नईम साहब हमना को लेने उसके घर गए थे, जबकि हाफा को सूफिया बेगम अपने घर ले गई थी। हाफा को नईम साहब की बातों से ये बात मालूम हो गई थी कि उसके बाबा की बहन है और हातम इनका बेटा। वो पुरमुलाल आंखों के साथ नीम के दरख्त वाले इस घर को देख रही थी। ये हातिम का घर था। वो धीरे से मुस्कुरा दी। सूफिया बेगम उदासी से मुस्कुराते हुए से हातिम के मुतालिक बता रही थी, जो कि हाफा गायब दिमागी की हालत में सुनती जा रही थी। हातिम पहले इतना संजीदा नहीं था। अब्दुर्रहमान की मोतियों से मुकम्मल तौर पर बदल दिया था। उनकी आंखों में नमी चमकी। हाफा ने गर्दन मोड़कर उनकी जानिब देखा। उसे उनसे हमदर्दी महसूस हुई थी। आप फिक्र मत करें, हातिम वापस आ जाएगा। वो दोनों इस वक्त हातिम के कमरे में मौजूद थी। वहां पर मौजूद हर शय वैसे ही थी जैसे हातिम छोड़कर गया था। इन दरोबाम से हातिम का एहसास मुंसलिक था। सूफिया बेगम ने बेबसी से मुस्कुराते हुए इसकी जानिब देखा। वो जिस मंजिल पर जा पहुंचा है वहां से वापसी मुमकिन नहीं है हाफा। एक माँ ने यह जुमला निहायत ज़ब्त के साथ अदा किया था। हाफा इन्हें देख कर रह गई। ये लोग इसकी बात सुनते क्यों नहीं? हातिम जिंदा था और ज़रूर वापस आएगा। सूफिया बेगम ने इसके पुरसोच चेहरे की जानिब देखा। क्या तुम्हें कुछ याद आया है? इसके सवाल पर हाफा की सोचों का ताना टूट गया और इसने धीरे से इस बात में सर हिलाया। थोड़ा बहुत याद आया है और बाकी सब बहुत धुंधला सा है।
اس کی حالت سدھر رہی تھی۔ اسے اچانک سے نعیم صاحب اور اپنی گفتگو یاد آئی۔ پھوپھو، اس نے انہیں پکارا۔ کیا میں سچ میں منحوس ہوں؟ صوفیہ بیگم کی نظریں اس کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ اس کے دوستانہ انداز نے اس سے یہ سوال پوچھنے کا حوصلہ دیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ انہوں نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے اس سے سوال کیا۔ حافظ کے چہرے پر الجھن کے آثار چھا گئے تھے۔ کیا میرا نظریہ اہمیت رکھتا ہے؟ تمہارا نظریہ ہی سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے حافظ۔ ان کے لہجے کے یقین نے حافظ کو ان کی جانب دیکھنے پر مجبور کی دیا۔ میرے پیدا ہوتے ہی بابا کے اسٹور میں آگ لگ گئی تھی، وہ مدھم آواز میں بولی۔ صوفیہ نے دھیرے سے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ حافظ سر جھکائے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ ایک ملازم کی لاپرواہی کی وجہ سے لگی تھی۔ انہیں یہ بات رضیہ بیگم کی معرفت سے معلوم ہوئی تھی۔ حافظ کی آنکھوں میں ایک سوال تھا۔ کیا واقعی؟ انہوں نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ ماما مجھے بلانے چھت پر گئی تھی اور وہ گر گئی۔ اس کے اداس لہجے پر صوفیہ بیگم نے نفی میں سر ہلایا۔ سیڑھیوں پر پانی تھا اور وہ پھسل گئی۔ صوفیہ بیگم کو یوں لگا جیسے حافظ کو صرف ایک آئینے کی ضرورت تھی۔ انہوں نے وہ آئینہ بننا ضروری سمجھا۔ زندگی کو انسان کے کسی مقام پر ایک ایسے آئینے کی ضرورت پڑتی ہے جو اسے صرف حقیقت دکھائے، اور اس وقت صوفیہ بیگم حافظ کے لیے وہی آئینہ تھی۔ ہمنا مجھ سے نفرت کرنے لگی۔ اس کی فہرست کافی لمبی ہے۔ حافظ، بچے وہی کچھ سیکھتے ہیں جو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ ہمنا نے بھی وہی سیکھا جو اس نے بھائی جان اور اماں سے سیکھا، اور ہادی نے وہ سمجھا جو بھابھی نے اسے سمجھایا۔ حافظ جانتی تھی کہ وہ اور ہادی شروع سے ہی اپنی ماں کے قریب تھے، جبکہ ہمنا ہمیشہ سے ہی رضیہ بیگم کی لاڈلی تھی، مگر تربیت میں اس کے اندر تضاد کیسے آ سکتا ہے؟ وہ تینوں ایک ہی ماں کی اولاد تھے، تو پھر ان کی ذہنیت میں اس کے اندر فرق کیسے؟ والدین میں سے کسی ایک کی بھی عدم توجہ بچے کی شخصیت کو مکمل طور پر تبدیل کر دیتی ہے حافظ۔ شاید انہوں نے اس کے تاثرات سے اس کے دماغ میں امڑتا سوال پڑھ لیا تھا۔ اس نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلا کر اس کی تائید کی۔ وہ درست کہہ رہی تھی۔ حاتم اور میرا نکاح کچھ دن پہلے ہوا تھا نا؟ اس کے سوال پر صوفیہ بیگم نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہمارے نکاح کے بعد ہی حاتم کے ساتھ یہ حادثہ پیش آ گیا۔ اس کے دھیرے سے کہنے پر صوفیہ بیگم نے گہرا سانس بھرا۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کے بیٹے نے دشمنوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر گڑے مردوں کو کھیڑنے کی کوشش کی تھی، اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ اس کی حرکت کا جواب کچھ ایسا ہی شدید ملنا تھا۔ انہوں نے اداسی سے مسکراتے ہوئے حافظ کی جانب دیکھا۔ حاتم کو دشمنوں کے چند راز معلوم تھے، جنہیں دفن کرنے کے لیے انہوں نے حاتم پر حملہ کر دیا۔ انہیں جتنا معلوم تھا اس کے مطابق وہ حافظ سے یہی کہہ سکتی تھی۔ اور پھر ہسپتال کے راستے میں ایک بھیڑیے نے ان پر حملہ کر دیا۔ ان کا دل اس بات پر مطمئن نہیں تھا، مگر پولیس نے انہیں یہی بتایا تھا، اور جہاں تک انہیں معلوم تھا پولیس تو حاتم عبد الرحمن کے ساتھ مخلص تھی۔ اب بتا، تم اپنے آپ کو منحوس کیوں سمجھتی ہو؟ اس کے سوال پر حافظ نے انہیں دیکھتی رہی۔ صوفیہ بیگم مسکرا دی۔ حافظ، ہر سوچ کے کئی پہلو ہوتے ہیں، ایک وہ جو ہم سوچتے ہیں اور باقی وہ جو دوسرے انسان سوچتے ہیں۔ تم اور بھائی جان آج تک یہ سمجھتے آئے ہو کہ سارا نقصان تمہاری وجہ سے ہوا ہے، جبکہ دوسرے لوگوں کی سوچ اس سے مختلف ہے۔ مثال کے طور پر میں نے جو اسباب بتائے وہ تمہاری سوچ اور نظریے سے قطعی مختلف تھے۔ وہ نرم لہجے میں سے سمجھا رہی تھی۔ باقی لوگوں کی سوچ میری سوچ سے مختلف بھی ہو سکتی ہے، اس لیے خود سے نکل کر اپنے آپ کو دوسروں کی جگہ رکھ کر بھی سوچنا چاہیے۔ ان کی بات پر حافظ مسکرائی۔ تمہارے مطابق تم خوبصورت نہیں ہو۔ اس بات پر حافظ کی مسکراہٹ سمٹی اور اس نے اپنا سر جھکا دیا۔ جبکہ میرے مطابق میری مہو بہت خوبصورت ہے۔ حافظ کے لبوں کے کنارے پھیل گئے۔ یکدم صوفیہ بیگم اٹھ کھڑی ہوئی۔ انہوں نے حافظ کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کر باہر کی جانب بڑھ گئی۔ چند لمحے بعد وہ حاتم کے کمرے کے ساتھ موجود ایک دروازے کو کھول رہی تھی۔ حافظ منتظر نظروں کے ساتھ بند دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے دروازے کے پٹ واہ ہوئے اور حافظ کی آنکھیں حیرت کے باعث پھیل گئیں۔ وہ ٹرانس کسی کیفیت میں اندر داخل ہوئی۔ صوفیہ بیگم نے آگے بڑھتے ہوئے کمرہ روشن کر دیا۔ حافظ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ارد گرد نظریں دوڑانے لگی۔ اسے یوں لگا جیسے وہ کسی اور دنیا میں داخل ہو چکی تھی، رنگوں کی دنیا میں، جہاں وہ جگہ جگہ رنگ بکھیرے تھے اور حافظ ان رنگوں میں کھو گئی تھی۔ دیواروں کے ساتھ رنگ برنگی پینٹنگز آویزاں تھیں۔ جگہ جگہ ایزل پر کینوس دھرے تھے جن میں کئی پینٹنگز نامکمل تھیں، اپنے مصور کی منتظر تھیں۔ حافظ خشک رنگوں پر اپنے ہاتھ پھیر رہی تھی۔ ہر مکمل پینٹنگ کے نیچے حاتم کے دستخط موجود تھے۔ حافظ ان پینٹنگز کو دیکھ کر مسکرا دی۔ ایک جانب ایک ادھوری پینٹنگ کے ساتھ میز پر رنگوں کی پلیٹ دھری تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے مصور اسے ابھی ادھورا چھوڑ کر گیا تھا اور چند لمحوں میں واپس آ کر اسے مکمل کر کے ایک شاہکار کو جنم دے گا۔ وہ آہستگی سے اس کینوس کے پاس جانی بڑھی۔ صوفیہ بیگم کی نگاہیں بھی اسی پینٹنگ پر اٹھی تھی۔
हाफा भी उसके करीब जा पहुंची थी। पेंटिंग के एनवस में एक कुर्सी बनाई गई थी, जैसे कोई तख्त हो, मगर जला हुआ तख्त। इस कुर्सी से थोड़े फासले पर ज़मीन पर एक गिरा ताज था, जिसे उसे ठुकरा दिया गया हो। वो तस्वीर अधूरी होकर भी सूफिया बेगम को मुकम्मल लगी। उनके सीने में एक दर्द उठा। इन्हें हमेशा से ही हातिम के फ़न से डर लगता था, और आज भी ये पेंटिंग देखकर इनका दिल कांप उठा था। क्या हातिम ने पहले से ही तख्त को ठुकराने का इरादा कर लिया था? उन्होंने सर झटकते हुए हाफा की जानिब देखा। आओ तुम्हें एक चीज़ दिखाऊं। एकदम उन्होंने हाफा का हाथ थामा और पेंटिंग्स के दरमियान से गुजरते हुए एक दीवार के पास जा खड़ी हुई। दीवार की एक जानब सुर्ख कपड़ा लटक रहा था। सूफिया बेगम एक उसे देखकर मुस्कुरा दी। उन्होंने कपड़े को एक जानिब लगी रस्सी को खींचा तो वो कपड़ा हटता चला गया, और फिर एक पेंटिंग वाज़ेह हुई। हाफा की आंखें हैरत के बायस फैल गई। दिल शिद्दत के साथ धड़का। उसके सामने स्याह आंखों की पेंटिंग मौजूद थी। भूरी चादर में लिपटी स्याह आंखें। हाफा का चेहरा एकदम सुर्ख पड़ा। वो इसकी आंखें थी और मुसव्वर इसका शौहर था। वैसे अपनी आंखें दिलकश लगती थीं। उसने इस कदर महारत से भरपूर फन मुसव्वरी नहीं देखा था। वो अमूमन इंसानों को पेंट नहीं किया करता था। मुझे नहीं मालूम कि यह पेंटिंग उसने कब बनाई थी, मगर मैं इतना जानती हूँ कि हातिम ये तुम्हें तोहफे में देना चाहता था। वह मध्यम लहजे में बोल रही थी। हाफा ने आगे बढ़कर इन आंखों पर अपनी उंगलियों के पूर फेरे। इसके हाथ पेंटिंग पे बनी पलकों पर हाथ थमे थे। हातिम ने इस कदर खूबसूरती के साथ इस पेंटिंग को बनाया था कि हाफा को इस पर हकीकत का सा गुमान हुआ। उसकी आंखें नम हो गईं। निकाह वाली रात उसने मुझे ये पेंटिंग दिखाई तो साथ में कहा कि उसे ये आंखें इस कदर खूबसूरत लगीं कि वो अपने हाथों को इन्हें मुसव्वरी में ढालने से ना रोक सका। ये खिलाफ मामूल बात थी। इसी लम्हे मुझे मालूम हुआ कि वह तुमसे मोहब्बत करता था। हाफा रो दी थी। वो अपने जज्बात का इजहार नहीं किया करता था, मगर वो अपनी चीज़ों के मुतालिक बहुत हसास था। सूफिया बेगम ने हाफा को रोने दिया। ये तुम्हारी है, अगर तुम इसे लेकर जाना चाहती हो तो ले जाओ, उन्होंने पेंटिंग की जानिब देखते हुए कहा। हाफा थमी और फिर उसने धीरे से नफ़ी में सर हिलाया। हातिम ये मुझे तोहफे में देना चाहता था, तो अब हातिम ही देगा। मैं इसे यहाँ से नहीं लेकर जाऊंगी। उसके बेलचक अंदाज पर सूफिया बेगम ने गहरी सांस ली। हबूर बाजी, आपको सरदार साहब किताबों वाले कमरे में बुला रहे हैं। वो जो किचन में खड़ी बाबा हजूर के लिए चाय बना रही थी, मुलाजमा की बात पर रुके और उसकी जानिब रुख फेर कर देखा, जो इस कदर झिझक कर उसे देख रही थी। क्या हुआ? उसने कंधे पर फैलाए दुपट्टे को सर पर ओढ़ा। मुलाजमा अब सर झुकाए खड़ी थी। वो सरदार साहब बहुत गुस्से में है। उसके मतलब लहजे पर हबूर ने सर झटक दिया। ये तो मामूल की बात थी। सरदार साहब कब गुस्से में नहीं होते, उन्होंने लापरवाही के साथ कहा। तुम ये चाय देखो, जब बन जाए तो बाबा हजूर मेहमानों को दे देना। मैं भी देखूं कि सरदार साहब क्यों गुस्से में। उसने चाय की जानिब इशारा किया जिसमें उबाल आने को था। मुलाजमा इस बात में सर हिलाते हुए चाय की जानिब मुतवज्जो हो गई, जबकि हबूर किचन से निकलकर राहदारी में दाखिल हो गई। राहदारी का सिरा लाउंज में निकलता था। लाउंज में पहुंचकर उसने एक नज़र वहां बैठे लोगों पर डाली। बाबा हजूर असफन शाह अपने खानदान के साथ वहां पर विराजमान थे। हबूर इन्हें देखकर सीने फलांगने लगी। वहां मौजूद हर इंसान ने एक नज़र इस पर ज़रूर डाली थी। ऊपर पहुंचकर वो दाहिने जाने मुड़ गई। कुछ फासले पर हमजा का कमरा मौजूद था, जिसके साथ स्टडी रूम था। वो दरवाजे के बाहर खड़ी होकर एक लम्हे को रुकी। उसने अपने दिमाग में हर मुतवक्के तोजी तलाश की जिसके बायस हमजा साहब को गुस्सा आ सकता था, मगर वो कोई भी मुनासिब वजह तलाश न कर सकी। इसे आज या पिछले कई दिनों में किया गया ऐसा कोई काम याद नहीं आ रहा था जिसके बायस हमजा को गुस्सा आ सकता था। दफातन उसने अपना सर झटका, दरवाजे के हैंडल को थामा, मगर फिर वो एक दफ़ा रुकी। दाहिने हाथ से दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी और फिर दरवाजे को धकेल कर अंदर दाखिल हो गई। कमरे में एसी की ठंडक के साथ सिगरेट की मुंदी मुंदी बास शामिल थी। उसने अपना नाक चढ़ा लिया। कमरे के एनवस में मौजूद मेज के पीछे कुर्सी पर बराजमान हमजा की नज़रें इसकी जानिब उठी थी। हबूर को इसके चेहरे पर किसी किस्म का कोई गैर मुतवक्के गुस्सा दिखाई नहीं दी। इसके तवक्को के बरक्स में उसे देखकर मुस्कुराया था। इसके आगे इसका लैपटॉप खुला था। आओ, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। एसी की ठंडक हबूर को अपनी हड्डियों में उतरती महसूस होने लगी। वो आहिस्तगी से आगे बढ़ी। हमजा उसे अपने सामने बैठने का इशारा कर रहा था और वो बिना तरद्दुद के उसके सामने कुर्सी पर बराजमान हो गई। उसे एकदम हमजा के तासुरात से किसी खतरे की बू आने लगी थी। अभी तो मुलाजमा ने उसे कहा था कि हमजा गुस्से में है, और अब इस कदर पुरसकून कैसे हो गया था। ये बात उसे खटक रही थी। उसकी नज़रें हमजा के चेहरे पर मरकूज थी। हमजा का चेहरा मुस्कुरा रहा था, मगर उसकी आंखें इस कदर सर्द क्यों लग रही थी। उसके आसिया रंग कुछ ज़्यादा ही तारीक महसूस हो रहा था। मुझे क्यों बुलवाया? उसका लहजा मोहताज सा था, कुछ जांचता हुआ। हमजा की मुस्कुराहट गहरी हुई। उसने अपने सामने मौजूद की सिगरेट केस से एक सिगरेट निकाला, लाइटर और शोले से उसे जलाया।
चंद लम्हे बाद वो सुलग उठा था। इसकी हरकत पर हबूर के चेहरे पर नागवारी फैली थी। जरा सांस ले लो, फिर बताता हूँ। उसने एक लंबा कश बढ़ते हुए धुआं फिजा के स्पुर्द किया। हबूर के सामने ज़ेरे लब उसे कई नामाकूल अलकाबात से नवाजा था। मैं सांस ले रही हूँ, तुम बात करो। उसके लहजे की बेजारी जाहिर हो रही थी। हमजा ने एक और कश भरा, फिर इस बात में सर हिला। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। उसके चेहरे पर पुरसरार मुस्कुराहट फैली थी। हबूर उसे ताज्जुब से देखेगी। हमजा उसे क्या दिखाना चाहता था? दफातन हमजा ने अपने लैपटॉप का रुख हबूर की जानिब किया। हबूर की नज़रें स्क्रीन की जानिब उठ गईं, जबकि हमजा की नज़रें हबूर के चेहरे पर मरकूज थीं। हबूर स्क्रीन में नजर आते मंजर को आंखें सिकोड़ कर देख रही थी। मंजर में बेंच पर बैठे दो लोगों की पुश्त नजर आ रही थी। इनमें से एक की तो पुश्त वो पहचान चुकी थी। उसकी आंखें खौफ के बायस फैल गईं। सांस हलक में अटक गया। उसने मुतवहिश नज़रों से हमजा की जानिब देखा, जब सिगरेट की कश भरते हुए से सर्द निगाहों से देख रहा था। हबूर उसे देख कर रह गई। क्या हमजा को मालूम हो गया था? उसके दिमाग में सबसे पहले हाइद की सलामती का ख्याल आया। क्या हाइद ठीक था? कहीं हमजा ने उसे कुछ कर तो नहीं दिया? एसी की ठंडी माहौल में भी उसके चेहरे पर पसीना फूट निकला। अरे हबूर, वीडियो तो प्ले करो। वो पुरसुकून लहजे में बोला तो हबूर ने चौंक कर उसे देखा। इसका वजूद हरकत से इनकारी था। कुछ लम्हे यूं ही सरकते रहे। यकबैग हमजा ने सफ़ी में सर हिलाते हुए खड़ा हुआ और इस वक्त स्याह पैंट के साथ हल्के भूरे रंग की शर्ट पहने हुए था। वो हबूर की जानिब आया और झुकते हुए वीडियो प्ले की। हबूर की नज़रें इसके चेहरे से होते हुए स्क्रीन की जानिब झुक गई। हमजा ने एक नज़र इस पर डाली और वापस अपनी कुर्सी पर जा बैठा। वो हबूर के बदलते तासुरात को तसल्ली के साथ देखना चाहता था। वीडियो के चलते किसी मर्दाना आवाज़ ने कमरे की खामोशी को तोड़ा। हबूर के समात में अल्फाज उतरते जा रहे थे और पत्थर की मूरत बनी साकित बैठी थी। इसके वजूद में ज़रा जुम्बिश नहीं हुई थी। वो अनजान मर्द हाइद से हवेली के मुतालिक इस्तफसार कर रहा था। फिर उसकी बात में हबूर का जिक्र आया। हमजा ने कश भरते हुए इसकी जानिब देखा, जिसकी मुकम्मल तवज्जो स्क्रीन की जानिब मरकूज थी। इसके घर वाले कभी नहीं मानेंगे। हबूर के चेहरे पर खफीफ सी मुस्कुराहट फैल गई, तो इसे भी अच्छे से मालूम था कि हबूर के घर वाले नहीं मानेंगे। फिर भी हायत ने उसके सामने ये शर्त रख डाली थी। वो खामोशी से बैठी रही। उसे अच्छे से मालूम था कि सामने बैठा हमजा इसकी हालत से हिज उठाना चाहता है, मगर वो क्यों अपनी साथ का मजाक बनवाती? अब वो मर्द कुछ कह रहा था और अगले लम्हे इसकी हालत आंखें हैरत के साथ फेंक दी। जो दिल को आबाद करे, उसी से घर को भी आबाद करना चाहिए। वो तो इकरार कर रहा था। हायद जुनेद ये इकरार कर रहा था कि इसके दिल में हबूर शाह थी। इसका जी चाहा कि वो खुशी के बायस चिल्ला उठे, मगर फिर ध्यान के सामने बैठे हमजा की जानब देखा। उसने फौरन से चेहरे पर संजीदगी का पहरा बिठाया, मगर हमजा की ज़िरक निगाहें इसके बदलते तासुरात को बखूबी देख चुकी थीं। हबूर का एहतियात किसी काम न आया। फिर इन फंतकी आंखों में फैली हैरत बहुत जल्द शौक में बदल गई। उसे अपने पूरे वजूद में दर्द उठता हुआ महसूस हुआ। उसने सख्ती से कुर्सी के हत्थे को दबोच लिया। इसकी समात में हायद का जुमला गूंज रहा था। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि ये सारा ड्रामा करते करते मुझे इसमें सच में मोहब्बत हो जाएगी। हबूर को लगा इसका वजूद मिट्टी का ढेर बन गया। हायद अदाकारी कर रहा था। वो सारी बातें, वो सारे वादे, क्या वो सब झूठ थे? उसे मानना पड़ा था कि हायद जुनैद एक माहिर अदाकार था। इसका वजूद कपकपा उठा। उसे लगा कि इस खुले मैदान में उसे बेअसरा करके छोड़ दिया गया हो। इसकी समात में फिर से हायद के अल्फाज अपनी छाप पैदा कर रहे थे। अभी वो एक झटके से संभली ना थी कि इसके अंदर मजीद जहर घोल दिया गया। मैंने तो इसे कभी अपनाया ही नहीं। हबूर का जी चाहा कि वो धाड़े मार मार कर रो दे। हायद ने उसे कभी नहीं अपनाया था, मगर फिर भी साथ रहने के इन वादों को अब वो क्या नाम देती? यकदम वो थमी। मैंने उसे कभी नहीं बताया कि इसकी मौजूदगी में मेरा दिल अलग लय पर धड़क उठता है। इसके भूरे रंग में लिपटी सब्ज आंखें मेरे लिए दुनिया का सबसे हसीन मंजर है। इसे यूं लगा कि इसके तपते वजूद में ठंडी पुकार पड़ गई हो। ये कैसा धूप छांव सा शख्स था। एक पल में खुशी देता था, तो अगले ही पल में सीने में से दिल तक बाहर निकाल दिया करता था। तो इसे छोड़कर चले जाओगे? उसकी मुंतज़िर नजरें स्क्रीन पर जमी थी। हबूर देखती रही, यहाँ तक कि नीली आंखों वाले मर्द ने अपने सर को इस बात की हालत में झटका दिया। हबूर की आंखें झिलमिला उठी, मगर आंसू आंखों में ही कैद थे। जैसे स्क्रीन साकित हुई, वैसे हबूर का वजूद भी साकिन पड़ गया। इसकी फंदे की आंखें जब्त के बाद सुर्ख पड़ गईं। हमजा इसे जांचती निगाहों से देख रहा था। हबूर जानती थी कि अब उससे हिसाब लिया जाएगा, खानदान की इज्जत को रोंदने का हिसाब। अब उसे सजा दी जाएगी, मोहब्बत करने की सजा। इसके चेहरे पर तमस्कर भरी मुस्कान पहली। उसने धीरे से अपनी आंखें उठाई और हमजा की जानब देखा। अब तुम क्या चाहते हो? उसकी आवाज़ रुंधी हुई मालूम हुई। अचानक हमजा का चेहरा सपाट हो गया। इसकी आंखों में खौफनाक सा तासुर घुल गया।
میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ اس خاندان کی عزت کو خراب نہ کرنا۔ اس کے لہجے کا سرد پن اپنی عروج پر تھا۔ حبور کے چہرے پر پہلا تمسخر مزید گہرا ہوا۔ میں نے تم سے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ اس کا لہجے میں طنز کی ہلکی سی رمق موجود تھی۔ حمزہ کو لگا کہ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد وہ رو دے گی، مگر وہ تو گردن سیدھی کرے چہرہ اٹھائے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بیٹھی تھی۔ حمزہ کے چہرے پہ محظوظ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اپنی محبت سے دستبردار ہو جاؤ۔ حبور چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے مسکرا دی۔ اس کی آنکھوں میں موجود نمی کی لہر ایک لمحے کے لیے چمک اٹھی تھی۔ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ حافظ سے دستبردار ہو جاؤ تو؟ وہ یہ جواب نہیں دینا چاہتی تھی، مگر نہ جانے کیوں کیسے اس کے لبوں سے پھسلا۔ حمزہ کی آنکھیں تاریک پڑ گئیں۔ ایک لمحے کے لیے وہ خاموش رہ گیا۔ حبور کے چہرے پر احتجاج پھیلا۔ خون خشک کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، صرف تصور کرنے کو کہا ہے۔ یقیناً تم نے بہت شدت کے ساتھ تصور کیا۔ حمزہ کے چہرے پر سخت تاثرات پھیل گئے۔ اب ذرا میری محبت کی جگہ اپنی محبت کو رکھ کر سوچو۔ اس کی آواز مدھم تھی مگر لہجہ مضبوط۔ حمزہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ اب مجھے ایک سوال کا جواب دو۔ حمزہ بے تاثر چہرے کے ساتھ اسے گھور رہا تھا، جبکہ حبور کا چہرہ آہستہ آہستہ سرخ پڑتا جا رہا تھا۔ بظاہر وہ جس قدر مضبوط دکھائی دے رہی تھی، اندر سے اس کا وجود اس قدر کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ تو محبت کے معاملے میں بہت زیادہ بدبخت ہو، یا پھر میں؟ اس کی آواز میں ہلکی سی نمی گھومی تھی۔ حمزہ خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یکدم وہ حمزہ کو دیکھتے ہوئے کہا لگا کر ہنسی۔ یقیناً میں۔ وہ ہنستی رہی۔ آنکھوں میں آنسو مچلنے لگے۔ جب اسے لگا کہ اس کے آنسو اس کے وقار کو رون ڈالیں گے تو اچانک سے خاموش ہوئی۔ حمزہ اس کے بدلتے تاثرات کو دیکھتا رہا۔ شاید وہ اسے بولنے کا موقع دے رہا تھا۔ کمرے میں کافی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ حبور بار بار پلکوں کی چادر کو گرا کر آنسوؤں کو بہنے سے روک رہی تھی۔ محبت سے دستبرداری دے دو۔ اب کی بار اس کی آواز مدھم تھی۔ حبور نے ہاتھوں کی مٹھیوں کو مضبوطی سے بھینچا۔ اس کا جی چاہا وہ رو پڑے، مگر سامنے بیٹھا شخص انسان، دنیا کا وہ آخری انسان کا جس کے سامنے وہ رونا چاہتی تھی۔ کیسے دستبرداری حمزہ، جب محبت نے کبھی اپنایا ہی نہیں، اسے دستبردار کیسے ہو جاؤں؟ اس کی آواز میں آخر میں کپ کپا اٹھی۔ وہ اپنے لب بھینچ گئی۔ اس وقت وہ اپنی برداشت کی آخری حد تک جا پہنچی تھی۔ میں خاندان کے کسی اچھے لڑکی کے ساتھ تمہاری شادی کروانا چاہتا ہوں۔ مجھے اقرار چاہیے۔ حبور نے چونک کر اسے دیکھا، پھر مسکرا دی۔ آنکھوں کی نمی کو پیچھے نکالا۔ اس وقت اس کے اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا تھا۔ میرے بابا حضور ابھی زندہ ہے، وہ میرے مستقبل کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں کی نمی ماند پڑنے لگی تھی۔ حمزہ اس کی جانب دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ تو تم پھر بابا حضور کے فیصلے کو قبول کر لو گی؟ اس کا انداز متبسم تھا۔ حبور اسے چند لمحے دیکھے گی۔ ہاں، بابا حضور میرے لیے جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے قبول ہے۔ مانا کہ محبت نے اسے اعتبار نہیں تھمایا تھا، مگر وہ اپنے بابا حضور سے اس کا غرور نہیں چھیننا چاہتی تھی۔ دل کو مارنا ضروری تھا، سو مار دیا، مگر عزت کو وہ جھکنے نہیں دے گی۔ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے تمہارے لیے کیا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ حبور چند لمحے سوچتی رہی، پھر اس کے دماغ میں چھپاکا ہوا۔ میں عائشہ کی رخصتی کے ساتھ آپ کا اور حمزہ کا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ وہ دھک سے رہ گئی۔ اس کی ششتر نگاہیں اٹھے اور حمزہ کے چہرے پر مرکوز ہو گئی۔ حمزہ نے اس کے دیکھنے پر سر کو ہلکا سا خم دیا۔ حبور کرسی سے ٹیک لگا گئی۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ اس کی آواز میں خوف کا عنصر شامل تھا۔ حمزہ نے گہرا سانس بھرا۔ میں گاؤں کا سردار ہونے کی حیثیت سے تمہاری شادی کروا سکتا ہوں، اور اس کے لیے میں آگے کسی کے جواب دہ نہیں ہوں گا۔ حبور کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی پھیل گئی۔ وہ گاؤں کا سردار تھا، وہ تو کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اسے اپنی بے بسی پر غصہ آیا تھا۔ اسے پہلی دفعہ اس خاندان میں پیدا ہونے پر افسوس ہوا تھا۔ تو میری شادی ہائد کے ساتھ کروا دو، اس نے ایک امید کے تحت کہا۔ ہائد اس کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا تھا، تو کیا ہوا، وہ تو اٹھا سکتی تھی۔ اسے اپنی طرف سے مکمل کوشش کرنی تھی، پھر چاہے اس کا مقدر کامیابی ہوتی یا ناکامی۔ حمزہ کے تاثرات اس کی بات پر سخت پڑے۔ تم کیوں چاہتی ہو کہ اس کی زندگی خطرے میں پڑ جائے؟ کیوں ایک ماں سے اس کا آخری سہارا چھیننا چاہتی ہو؟ تم سے زیادہ عقل مند مرد ہے وہ، جس نے خطرے کو بھانپتے ہوئے اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے۔ حبور کو لگا حمزہ کے سخت الفاظ پر اس کی دھڑکن رک چکی ہے۔ وہ یہ الفاظ ادا کرتے وقت اس قدر شفاق لگ رہا تھا کہ حبور کو بے ساختہ اس سے خوف محسوس ہوا۔ تم ایسا نہیں کرو گے۔ میں ایسا ہی کروں گا، تم اچھے سے جانتی ہو میں ایسا کر سکتا ہوں۔ اس کی سی آنکھیں اس وقت حبور کو کسی درندے کی آنکھیں لگ رہی تھیں۔ حبور کا وجود کانپ اٹھا۔ کیا تم کسی ہائد کو جانتی ہو؟
काफ़ी देर बाद हमजा की सरगोशी नुमा आवाज़ कमरे में गूंजी। हबूर की आंखों की नमी हमजा के वजूद को धुंधला करती जा रही थी। हमजा थोड़ा सा आगे झुका और फिर उसने हबूर की आंखों में देखा। हबूर शाह, क्या तुम किसी हायद को जानती हो? आपकी बात वो किसी सांप की मानंद फनकारा था। हबूर ने बमुश्किल अपनी सिसकी रोकी। हमजा ने उसकी जानिब देख रहा था। हबूर ने आंखें मीचते हुए नफ़ी में सर हिलाया। दफतन उसके चेहरे पर सफाक मुस्कुराहट उमड़ आई। गुड गर्ल, उसके लहजे में हल्की सी सताइश थी। क्या तुम आज किसी हायद नामी इंसान से मिली थी? लम्हे के 1000वें हिस्से में हबूर की आंखों में खौफ उतरा था तो हमजा शाह अपने ख़ानदान की लड़कियों से बेखबर नहीं था। हबूर ने अब की बार बिना तरद्दुद के नफ़ी में सर हिलाया। हमजा के चेहरे पर वही बेरहम मुस्कुराहट छाई गई। क्या तुमने अजमत से कहकर उसे यूनान में नौकरी दिलवाई है? अब की बार का झटका बहुत जोर का लगा था। हबूर की फंदकी आंखों का सब्ज रंग हैरत के बायस फैल गया। उसने बेसाख्ता बहुत सा थूक निगलते हुए नीचे उतारा। हमजा जवाब तलब निगाहों से उसे देख रहा था। हबूर ने नफ़ी में सर हिलाया। वेरी गुड, मैं इसे कुछ नहीं करूँगा, बल्कि अगले कुछ दिनों में वो सही सलामत यूनान पहुँच जाएगा। तुम फिक्र मत करो, बल्कि इसके बारे में सोचना छोड़ दो, ठीक है? उसने अबरू उठाकर हबूर को देखा। वो इस कदर इत्तेफाक कैसे हो सकता है? इसकी सोचो कि अपने दिमाग से निकाल फेंको, बल्कि इसकी मोहब्बत को भी भूल जाओ। इसके लापरवाह से अंदाज पर हबूर पुरशिकवा निगाहों से उसे देखने लगी। क्या तुम हाफा को अपनी सोचों से निकाल सकते हो? क्या तुम इसकी मोहब्बत को भूल सकते हो? वह शिकवा करते हुए भूल गई थी कि उसे तो शिकवा करने का भी हक नहीं था। तकलीफ़ हुई ना? मुझे भी ऐसी तकलीफ़ हुई जब मैं उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल सकती हूँ, मगर दिलो दिमाग से नहीं। मुबारक हो सरदार साहब। हबूर शाह ने हाई जुनैद को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। उसके गले में अटकते आंसू उसकी रुकावट बन गए थे। आज के बाद तुम मेरे मुंह से किसी हायद का जिक्र नहीं सुनोगे, मगर मैं किसी से शादी नहीं करूँगी। सारी ज़िंदगी इसी हवेली में गुजारूंगी। मगर वो रुकी और फिर सख्ती से अपनी आंखें मींच ली। प्लीज़ मेरी शादी ना करवाना। मैंने ख़ानदान की इज्जत ख़राब की है, तो तुम सदात के तौर पर मेरी शादी ना होने दो। तुम्हारे लिए ये काम मुश्किल नहीं है हमजा। इसकी आवाज़ में हल्की से दर्द था। हमजा सपाट निगाहों से उसे देखता रहा। ये नहीं पूछोगी कि यह सब कुछ मुझे कैसे मालूम हुआ? इसके सवाल पर हबूर साकन हुई। तबाही के बाद उसके असबाब की जानिब कौन तवज्जो देता है? वो खामोश बैठी रही। हारिब शाह की मदद से। हबूर ने सर उठाकर उलझ कर देखा। कौन हारिब? रुखसाना मुमानी का भांजा हारिब शाह, जिसे मुमानी हजूर ने तुम्हारी जासूसी के लिए मुंतखब किया था, ताकि हवेली में इनकी बेटी के लिए राह हमवार हो सके। मगर इनकी बदकिस्मती के इसके लहजे में तफख्खुर उभर आया कि इनसे ज़्यादा ख़ानदान की इज्जत के साथ वफादार था वो। उसने पहली फुर्सत में सारी मालूमात मेरी गोश उतार दी। उसने गहरा सांस लिया। तुम्हें हायद को भुलाना होगा, वह सख्त लहजे में बोला तो हबूर की नज़रें उसकी जानिब उठी। इसकी निगाहों में खालीपन बहुत नुमाया था। फिर उसके लब हल्के से फड़फड़ाया। मैं किसी हायद को नहीं जानती। उसका दिल इसके अल्फाज की नफ़ी कर रहा था, मगर वो कान लपेटे बैठी रही। इसकी मध्यम आवाज़ हमजा की समात तक पहुंची तो वह मुस्कुराया। इसके चेहरे पर इस वक्त फतेह के आसार छाए थे। हबूर उसे बेतासुर निगाहों से देखते हुए खड़ी हुई। मुझे उम्मीद है कि तुम भी मेरी बात का पास रखोगे, और उस कमरे में जो भी बात हुई वो यहाँ से बाहर नहीं जाएगी। हमजा ने इसी अंदाज में मुस्कुराते हुए सर को हल्का सा खम दिया। हबूर ने एक निगाह इस पर डाली और फिर जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। वो बेतासुर चेहरे के साथ स्टडी से बाहर निकली और जीनों की दूसरी जानिब मौजूद कमरे के कदम उठाए। वो तेज़ी से कमरे में दाखिल हुई। दरवाज़ा मुकफल किया। कमरे में मध्यम रोशनी फैली थी। चंद लम्हों के लिए दरवाजे के साथ पुश लगाए खड़ी रही और फिर नीचे बैठती चली गई। दुपट्टा सर से उतरकर कंधों पर झूल गया। लम्हे सिरकते चले गए और फिर वो कहकहा लगा के हंस दी। उसकी कहकहे की खोलखली आवाज़ कमरे की फिजा में वहशत फैलाने लगी। वो गर्दन पीछे की जानिब गिराए हंसती जा रही थी। उसकी आंखें जब्त के बायस सुर्ख पड़ी और पलकों की बात तोड़ने को बेताब हुई। दफतन आंखों से आंसू बहने लगे और फिर वो धाड़े मार मार कर रो गई। इसको चीखों की आवाज़ से कमरा कांप उठा। वहाँ मौजूद हर चीज़ ने इस हिस्न को निगाह से देखा और फिर इससे अपनी नजरें चुरा ली। वो इस जिंदा दिल लड़की की इस हालत में कैसे देख सकते थे? उसने अपने घुटने के सीने के साथ जोड़ लिया और बाजू अपने गिर्द फैला लिए। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी। आंसू ज़मीन पर गिरते बेमोल होते जा रहे थे और सीना तंग होने लगा था। अल्लाह, वो एकदम ज़ोर से चिल्लाई। क्यों अल्लाह, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? वो अपने लरसते हाथों को देखते हुए सवाल कर रही थी। वो घुटी घुटी सिसकियों से रो दी। इसका गला रुंध चुका था। कमरा कुछ देर जब्त के साथ इसकी सिसकियाँ सुनता रहा। यकबैग वो उठी और भागने के इस अंदाज में सिंघार में इसकी जानिब पड़ी। जूता इसके पैरों से निकल चुका था। वो आईने के सामने जा खड़ी हुई।
اپنے دھندلے عکس کو دیکھ کر وہ مزید رو دی۔ اسے آج سمجھ میں آیا تھا کہ نصیب خوبصورتی کے ساتھ مشروط نہیں ہوتا۔ اسے سمجھ آیا تھا کہ حافہ اسے اچھے نصیب کی دعا کیوں دیتی تھی۔ وہ خاندان کی سب سے زیادہ خوبصورت تھی، مگر نصیب؟ اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، کیونکہ سب کے نصیب اچھے نہیں ہوتے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ روئے یا ہنس دے۔ اس نے یہ خواہش کی تھی کہ حائد اس کو چاہنے لگی، اور اس کی یہ تمنا پوری ہوئی تھی، مگر کس قیمت پر؟ اسے حائد کو اپنی زندگی سے نکالنا پڑا تھا۔ حمزہ نے حائد چنے کے اس کی زندگی سے نکال دیا تھا۔ اسی سوچ کے ساتھ وہ ہنس دی۔ حائد تو اس کے لیے کھڑا نہیں ہو سکا۔ اس کے لیے کہا، وہ تو اپنی محبت کے لیے کھڑا نہیں ہو سکا۔ وہ پھر سے رو دی۔ دفعتاً اسے حافہ کا خیال آیا۔ وہ بیڈ کی جانب بڑھی اور سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھایا۔ یکدم وہ رک گئی۔ اسکرین پر ایک انسان کی 2 مسڈ کالز کا نوٹیفیکیشن نظر آ رہا تھا۔ وہ اسے دیکھتی رہی، یہاں تک کہ اسکرین دھندلا گئی۔ اس نے اپنا سر جھٹکتے ہوئے حافہ کا نمبر ملایا۔ اس وقت اس کے دماغ میں فقط حائد کی باتیں گونج رہی تھیں۔ دوسری جانب بیل جا رہی تھی اور خلاف توقع دوسری بیل پر حافہ کال اٹھا چکی تھی۔ حافہ، تم چاہے کچھ نہ بولو، بس مجھے سن لو، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ دوسری جانب جو ابھی آفا صوفیہ بیگم کے کمرے سے گھر سے واپس آ کر سستانے کے لیے لیٹی تھی، کال کی آواز پر اٹھ بیٹھی اور فون کان کے ساتھ لگائے حیرت کے ساتھ حبور کی بات سن رہی تھی۔ اسے نہیں یاد تھا کہ وہ لڑکی کون تھی، مگر اس کی آواز میں اس قدر کرب اور تکلیف تھی کہ وہ خاموش رہ گئی۔ شاید اسے کس وقت کسی دوست کی ضرورت تھی۔ اس نے حبور کی بات سننے کا فیصلہ کر لیا۔ حافہ، تم سن رہی ہو؟ حافہ نے ہلکا سا ہنکارا بھرا۔ حبور نے اس کی آواز سن کر گہرا سانس بھرا۔ تم نے ٹھیک کہا تھا حافہ۔ اس کی آواز دکھ کے بوجھ سے لدی ہوئی تھی۔ حافہ خاموشی کے ساتھ اسے سن رہی تھی۔ تم ہمیشہ ہی ٹھیک کہتی تھی۔ تم نے کہا تھا کہ وہ مجھے کبھی نہیں اپنائیں گے۔ وہ دیکھو، وہ مجھے اب نہیں اپنا رہے، وہ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں حافہ۔ آنسو اس کے رخسار پر بہنے لگے تھے۔ حافہ نے اپنے دماغ پر زور ڈالنے کی کوشش کی، وہ کس کی بات کر رہی تھی، مگر اسے کچھ یاد نہ آیا۔ اس کا سر چکرا کے رہ گیا۔ میں نے تمہاری ہر بات چھٹلا دی، ان کی خاطر تم سے جھگڑا کیا، مگر وہ ہچکی بھر کر رو رہی تھی۔ وہ محبت کے ایک قدم نہ اٹھا سکے۔ حافہ، محبت تو انسان کو نہ ڈر بناتی ہے۔ انسان اپنی محبت کی خاطر ہر مصیبت کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ کیا ہماری محبت اس قدر کمزور تھی کہ وہ میرے خاندان سے مجھے مانگ بھی نہ سکے؟ اس کی آواز لرز اٹھی تھی۔ یہ باتیں وہ حافہ کے سوا نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے کہا تھا نا کہ ایک نہ ایک دن مجھے محبت ہو جائے گی۔ آج انہیں مجھ سے محبت ہو گئی، مگر وہ میری زندگی سے ہمیشہ کے لیے جا چکے ہیں۔ حافہ دم سادے اس کی یہ باتیں سن رہی تھی۔ اس کے دماغ میں دھندلے مناظر کسی ایک فلم کی طرح چل رہے تھے۔ وہ واقعات اسے مانوس سے لگ رہے تھے، مگر ٹھیک سے یاد نہیں تھے۔ حمزہ کو ان سب کی باتوں کا پتہ چل گیا ہے۔ اگر میں نے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو وہ انہیں مار ڈالے گا۔ حمزہ کا نام سن کر حافہ تھمی۔ اس کے دماغ میں بہت سی آوازیں گونج اٹھی۔ مجھے حمزہ پر بھروسہ نہیں ہے پھپھو۔ کون حمزہ؟ اسے مدھم لہجے میں استفسار کیا۔ دوسری جانب حبور چند پلوں کے لیے بھول چکی تھی کہ حافہ اپنی یادداشت کھو چکی ہے۔ میرا کزن اور گاؤں کا سردار سید حمزہ شاہ۔ الفاظ ایک روانی سے اس کے منہ سے نکلے اور پھر اسے احساس ہوا کہ وہ کیا کہہ چکی ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ سر پر دے مارا۔ دوسری طرف حافہ درد سے پھٹتے سر کو ایک ہاتھ سے تھامے بیٹھی تھی۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ایک اور سرگوشی۔ دماغ میں گونجتی سرگوشیاں بڑھتی جا رہی تھی۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا پھیل گیا۔ یہ میری ہونے والی بیوی ہے اور اس گاؤں کی اگلی سردارنی۔ موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گود میں جا گرا۔ وہ اب لمبے لمبے سانس بھر رہی تھی۔ دوسری جانب حبور حافہ کو پکار رہی تھی، مگر اسے کوئی جواب موصول نہیں آ رہا تھا۔ حاتم، حافہ، حاتم نہیں رہا۔ ہی از نو مور۔ اس کا دماغ اندھیرے میں گم ہوتا جا رہا تھا اور وہ پھر بستر پر گر گئی۔ دوسری جانب حبور اپنا دکھ چھوڑ کر اب ہادی کا نمبر ملا رہی تھی، جو پہلے ہی بیل پر اٹھا لیا گیا۔ ہادی، حافہ کے پاس جاؤ، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ ہادی کچھ کہتا وہ بخلائے انداز میں بولی۔ ہادی فوراً سے موبائل فون رکھتا حافہ کے کمرے کی جانب لپکا۔ وہ دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا تو حافہ بستر پر بے ہوش پڑی تھی۔ اسے یوں دیکھ کر ہادی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ جلدی سے باہر نکلا۔ کچھ دیر بعد نعیم صاحب، ہادی، ہمنہ اور صوفیہ بیگم حافہ کے کمرے میں موجود تھے۔ نعیم صاحب اور ہادی نے حافہ کے بے سدھ وجود کو سنبھالتے ہوئے باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ وہ کسی کام کے سلسلے میں عدالت آیا تھا، چونکہ شام کا وقت تھا۔ اس وجہ سے رات رہی اس قدر مصروف نہیں تھی جس قدر اس دن ہوا کرتی تھی۔ چند لوگ ہی اس کے ارد گرد سے گزرتے جا رہے تھے۔ اسے اپنے ایک وکیل سے ایک کیس کے بارے میں بات کرنی تھی، جس وجہ سے وہ سادہ حلیے میں موجود تھا۔ وہ راہداری کا سرا مڑتا اور پارکنگ ایریا کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اپنی گاڑی کے قریب پہنچا ہی تھا کہ اس کا موبائل فون گونج اٹھا۔
اس کی پیشانی پر بل ڈال کر اسکرین کی جانب دیکھا جہاں اس کا ناپسندیدہ نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے موبائل فون کان سے لگا لیا۔ کہو طلحہ، اس کے اجلت بھرے انداز پر طلحہ آوان کہا لگا کر ہنسا۔ میں نے تمہیں ایک خوشخبری سنانے کے لیے فون کیا ہے۔ وہ رکا۔ اوہ، تمہارے لیے تو بری خبر ہے، وہ ہنستے ہوئے بولا تو حمزہ کی پیشانی پر سلوٹوں کا جال پھیل گیا۔ کہو۔ اس بیوہ نے اپنا کیس واپس لے لیا، اس نے ایک دفعہ پھر کہا لگایا۔ حمزہ کے تاثرات میں کوئی تبدیلی واضح نہیں ہوئی تھی۔ تصحیح کیجیے طلحہ صاحب، کیس واپس نہیں لیا گیا بلکہ اس بیوہ کی آپ کے ساتھ سیٹلمنٹ ہو گئی ہے۔ وہ بے تاثر لہجے سے بولا تو طلحہ کی ہنسی تھم گئی۔ اس نے چونک کر موبائل کے فون کی جانب دیکھا۔ حیران مت ہو، میں اپنے دشمنوں کی خبر رکھتا ہوں۔ اس کے متبسم لہجے پر طلحہ کے چہرے پر ایک پرسرار مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کے تاثرات پل بھر میں بدلے تھے۔ ہماری کوئی ایک صفت تو ایک جیسی ہے۔ وہ ایک دم رکا۔ نہیں، ایک نہیں، ہماری بلکہ کئی صفات ایک جیسی ہیں۔ تم بھی میری طرح ہو، ویسے مجھے بھی تمہاری ہر خبر میسر ہے۔ حمزہ کے قدم چلتے رک گئے۔ آسمان پر مختلف رنگ پھیلے تھے اور ارد گرد موجود درخت جھوم رہے تھے۔ کیسی خبر؟ حمزہ کے اس سوال پر چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ یہی چند دن قبل ایک ایسے ہی شام میں اس کی آواز کسی راز کی مانند پرسرار تھی۔ پل کے رات میں تم نے ایک سنسان راستے پر ASP حاتم عبد الرحمن پر چال گولیاں چلائی تھیں۔ حمزہ کا چہرہ بے تاثر تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے طلحہ کی خبر نے اس پر کوئی اثر نہیں چھوڑا تھا۔ چند پل کے لیے طلحہ کے رد عمل کا انتظار کرتا رہا۔ لگتا ہے سردار صاحب صدمے کے باعث سکتہ ہو گیا ہے۔ اسی لمحے طلحہ کی سماعت میں حمزہ کی کہا سنائی دیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تم سے ڈر جاؤں گا؟ کافی خوش فہم انسان ہو۔ طلحہ نے ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ ارے نہیں سردار صاحب، مجھے تو آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا۔ جو کام میں کرنا چاہتا تھا وہ آپ نے کر دیا۔ اس کی بات پر حمزہ کے تاثرات سخت ہو گئے۔ خون پر گرفت اس قدر مضبوط ہو گئی کہ اس کے ہاتھوں کی نسیں ابھرنے لگیں۔ ویسے اب تم نکاح کر رہے ہو؟ وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولا۔ آخر اس کی بیوی کے لیے ہی تو تم نے حاتم کو مارا ہے۔ حمزہ نے گہرا سانس بھرا اور خود کے تاثرات جذبات پر قابو پایا۔ منکوحہ، اس کے بے تاثر لہجے کے ساتھ اس کی تصحیح کی گئی۔ وہ حاتم کی منکوحہ تھی اور بہت جلد ان سے شادی کرنے والا ہوں۔ تم تک بھی دعوت تمہاں پہنچ جائے گا۔ وہ اس کی بات سنے بغیر کال کاٹ چکا تھا۔ اس کا چہرہ خطرناک حد تک سپاٹ تھا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا، ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ کچھ دیر بعد گاڑی گاؤں کے راستے پر گامزن تھی۔ حمزہ کے دماغ میں بہت سی سوچیں ایک ساتھ گردش کر رہی تھیں۔ اسے معلوم تھا کہ وہ بیوہ طلحہ کے ساتھ معاہدہ کر چکی تھی۔ یہ خبر اسے کل مل گئی تھی اور اس عورت کا قدم اس کے لیے نقصان دہ ثابت نہیں ہوا تھا۔ وہ خود بھی اس کیس کو ایک بوجھ سمجھ رہا تھا، جلد از جلد اس سے پیچھا چھڑوانا چاہتا تھا۔ اس کیس پر کام کرتے ہوئے حاتم کی غیر موجودگی اس کے اعصاب پر کسی ہتھوڑے کی مانند اثر انداز ہو رہی تھی، مگر اس کے باوجود وہ اسے اپنے کیے پر کوئی پشیمانی نہیں تھی۔ اس کے مطابق اس نے حاتم کے ساتھ جو کچھ کیا وہ اسی چیز کا حقدار تھا۔ حاتم نے اس کی محبت کو چھینا تھا، بلکہ زندگی کے ہر موڑ پر اس کی پسندیدہ چیزوں کے معاملے میں اسے مد مقابل کھڑا ہوا تھا۔ اس نے خود حمزہ کے دل میں حسد جیسی بیماری کو جنم دیا تھا، پھر وہ اسی انجام کا حقدار تھا۔ دفعتاً اس کی سوچوں کا رخ حاتم سے ہوتے ہوئے حافہ کی جانب مبذول ہو گیا۔ حافہ وہ پہلی لڑکی تھی جس کے لیے اس کے دل میں پسندیدگی کا جذبہ پیدا ہوا تھا، اور اسی پسندیدگی کے تحت اس نے اپنی پہلی ملاقات میں اسے اپنی سردارنی بنانے کا فیصلہ کر ڈالا تھا۔ مگر پھر پسندیدگی نہ جانے کب اس قدر شدید محبت میں تبدیل ہو گئی کہ کبھی کبھی وہ خود بھی ششدر رہ جاتا تھا۔ اس نے اپنے جذبات کے پیش نظر جلد ہی اس سے شادی کرنے کا ارادہ کیا، مگر حافہ نے اس سے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر وہ اس قدر بے خبر کیسے ہو گیا کہ اسے حافہ اور حاتم کے نکاح کی خبر بھی نہ ہو سکی، اور اس طرح حاتم ایک دفعہ پھر اس کی خواہشات اور اس کے درمیان میں آ کھڑا ہوا۔ پھر اس کے اندر سلگتیات کو اس انکشاف نے اور بھی ہوا دی کہ حاتم اصل گاؤں کا حقدار تھا، اور پھر اس نے حاتم کو مارنے کا فیصلہ کیا۔ وہ انہیں سوچوں میں اس قدر گم تھا کہ اسے خبر ہی نہیں ہوئی کہ وہ اس راستے پر جا پہنچا ہے جس پر چند دنوں پہلے اس نے حاتم پر گولیاں چلائی تھیں۔ اس نے بے اختیار گاڑی کو بریک لگائی، گاڑی کے پہیے چڑچڑائے، پھر گاڑی ایک دم ساکن ہوئی۔ حمزہ کی نگاہیں اس مخصوص مقام جگہ پر مرکوز تھی جہاں پولیس نے حد بندی کی تھی۔ اس نے سگریٹ کیس نکالا اور لائٹر اٹھایا، پھر گاڑی کا دروازہ کھولتا باہر نکل آیا۔ موسم میں حیرت انگیز تبدیلی آ چکی تھی۔ ہلکی چلتی ہوائیں شدید آندھی میں تبدیل ہونے کو تھی۔ پورے آسمان کو سیاہ بادلوں کے گہرے ٹکڑوں نے ڈھانپ لیا تھا۔ ایک دم ایسا اندھیرا پھیلا تھا کہ حمزہ بھی ایک لمحے کے لیے چونک اٹھا۔ وہ اس جگہ کے قریب کھڑا تھا جہاں اس رات حاتم بے سدھ پڑا تھا۔ اس کی نظریں اس مقام پر گڑی ہوئی تھیں۔ تیز چلتی ہوائیں اس کے بالوں کو اس کی پیشانی پر پھیلا رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں کا سیاہ پن مزید گہرا ہو گیا تھا۔ لائٹر کے شعلوں کو جلاتے ہوئے اس نے سگریٹ لگایا اور گہرے کش بھرنے لگا۔
फिज़ा में तहलील होते धुएं को देखते उसने अपना सर झटक डाला। इस सुनसान रास्ते पर इस कदर ख़राब मौसम में वो तन्हा खड़ा सिगरेट की कश भरता जा रहा था। इसी लम्हे उसकी निगाह एक पत्थर पर पड़ी। वो चौंका, अर्ध सुलगते सिगरेट को अपने बूट तले मसला और फिर पत्थर के करीब पहुंचा। इस पत्थर पे एक तहरीर कुनिंदा थी। वो जैसे जैसे करीब पहुंचता जा रहा था ये तहरीर वाज़ेह होती जा रही थी। सुनसान राह पर उसके कदमों की चाप किसी गूंज की मानिंद उठ रही थी। वह पत्थर के बिल्कुल करीब खड़ा था। वो एक ऐसा भेड़िया था जिसे झुंड की कोई हाजत ना थी। वो अपना शिकार तन्हा किया करता था। वो हातिम अब्दुर्रहमान था, शाहगढ़ का इकलौता वारिश, अब्दुल वदूद शाह का पोता और अब्दुर्रहमान शाह का बेटा। वो जलाद वतन शहजादे की नस्ल से था। उसका दिल सुकड़ कर फैला। वो वापस गांव की जानिब बढ़ गया। अब की बार उसके कदमों में तेज़ी थी। वो भी गाड़ी में बैठा ही था कि उसे किसी भेड़िए की आवाज़ सुनाई दी। वो चंद लंबे लंबे सांस भरता रहा और फिर इसके हवास वापस लौट आए। वो बैठा रहा यहाँ तक कि इसके दिमाग में तजस्सुस उभरने लगा। बाहर मौसम वैसा ही शदीद थी। इसका निगाह दूर मौजूद इस पत्थर पर मरकूज थी। उसने गाड़ी का दरवाज़ा धीरे से खोला और मुहतात अंदाज में बाहर निकला। अब उसके हाथ में एक पिस्टल थी। वो छोटे छोटे कदम उठाता इस पत्थर के करीब जा पहुंचा और फिर इसकी हरकत हैरत की कोई इंतहा नहीं रही कि इसके सामने मौजूद पत्थर पर कोई तहरीर कुनिंदा नहीं थी। इसकी सतह बिल्कुल साफ थी। हवाएं इसके लिबास से टकरा रही थीं। एक लम्हे के लिए उसे अपनी दिमागी हालत पर शुबा हुआ। उसने इर्द की नज़रें दौड़ाईं। वहाँ इस तहरीर वाला कोई पत्थर ना था। वो अपने बालों पर हाथ फेर कर रह गया। क्या वो इसका वहम था? दफातन उसे फिर से भेड़िए की आवाज़ सुनाई दी तो वो सीधा हुआ। अब वो तेज़ी से गाड़ी की जानिब बढ़ गया। चंद लम्हों बाद इसकी गाड़ी धूल उड़ाते हुए हवेली के रास्ते पर गामजन थी। वो इस तरह के आलम में टहल रही थी। इस वक्त उसके दिमाग में बहुत सी चीज़ें एक साथ गर्दिश कर रही थी और वो इनमें से किसी एक सोच को भी नहीं झटक पा रही थी। पिछले 1 घंटे से वो हादी से रब्ता करने की कोशिश में थी मगर बदस्तूर नाकाम रह रही थी। न जाने हाफा इस वक्त किस हाल में होगी। उसे रह रहकर अपने आप पर वो गुस्सा आ रहा था। उसे बेख्तियार ही इतना सब कुछ कह देने की क्या ज़रूरत थी। डॉक्टर के मुताबिक हाफा की दिमागी हालत दुरुस्त नहीं थी और अबूर की वजह से अब इसकी तबीयत बिगड़ गई थी। उसने हमजा से रब्ता करने की कोशिश नहीं की थी क्योंकि वो अब इसके मुंह का सामना नहीं करना चाहती थी। उसे हमजा के नॉर्मल होने में कुछ दिन लगने वाले थे। दफतन उसका ख्याल हमजा की तरफ से हटता हुआ हाइद की जानिब मरकूज हो गया। उसके चलते कदम बेसाख्ता ही थम गए। वह चंद लम्हे बेहिस्सो हरकत खड़ी रही और फिर उसने गहरा सांस भरा। उसने अपना मोबाइल फ़ोन देखा, फिर उसकी उंगलियां तेज़ी से स्क्रीन पर हरकत करने लगी। चंद लम्हे बाद उसके सामने हाइद का फ़ोन नंबर जगमगा रहा था। वो इसके नंबर को देखती रही। एक लम्हे को इसका दिल चाहा कि उसे अलविदा कह दे। उसके हाथ हरकत में आए। मैं शागर छोड़ दूंगी, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करें। उसने चौंक कर अपने लिखे जुमले की जानिब देखा और देखती रही। वो तो अलविदा कहना चाहती थी मगर दिल ने दगा दे डाला। उसने गहरा सांस भरकर अपने लिखे अल्फाज को मिटा दिया। उसे मालूम ना हो सका कि कब आंसू के कतरे उसके रुखसार से होते हुए स्क्रीन पर गिरने लगे थे। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और चंद दिन पहले वाली हबूर याद आई थी जो हवेली के वसी लाउंज में बैठी हाइद के एक मैसेज का इंतज़ार कर रही थी। इसके चेहरे के ऊपर सोगवारियत मुस्कुराहट छा गई। अगली चंद सातों में हाइद का नंबर ब्लॉक लिस्ट में जा चुका था। बस इतनी सी बात। हाइद इतनी आसानी से उसकी ज़िंदगी से जा चुका था। उसकी ज़िंदगी का एक हसीन बाप बिना किसी अलविदा के अपने अख्ताम को पहुँच चुका था। ना ही उसने आखिरी अल्फाज कहे और ना ही हाइद ने चंद इकरार किए। वो इस तरह दो तरफ़ा मोहब्बत अपने अख्ताम को पहुँच गई। हबूर को आज समझ आया था कि मोहब्बत दो दफ़ा होकर भी नाकाम ठहरती है। एक तरफ़ा मोहब्बत में तो इंसान को इत्मीनान का गोशा मैसर होता है क्योंकि दूसरी जानिब से कोई उम्मीद नहीं लगाई जाती। इंसान को मालूम होता है कि इसकी मोहब्बत एक तरफ़ा है मगर इस दो तरफ़ा मोहब्बत का क्या किया जाए, जिसमें समाज बीच में दीवार खड़ी कर डाले, जिसमें दो लोग एक दूसरे को चाहने के बावजूद एक दूसरे का मुकद्दर ना हो। उसे समझ नहीं आया कि दो तरफ़ा मोहब्बत पर खुश हो या फिर मोहब्बत के ना मिलने पर अफसोस करें। वो अपनी सोचों में ही गुम थी कि दूर से गाड़ी के पहियों की आवाज़ चिरचिराने की आवाज़ सुनाई दी। वो इस गाड़ी को पहचानती थी। यकीनन हमजा हवेली लौट आया था। उसने अपना सर झटक डाला और फिर हादी से रब्ता करने की कोशिश करने लगी।